اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجئے محمد فقہی احکام میں مختلف موضوعات پر ہماری گفتگو جاری ہے، اور اس میں بہت سے احکام ایسے بھی آئیں گے اور اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں جس سے براہ راست خواتین کا ویسے اتنا تعلق نہیں ہوتا ہے، لیکن معاشرے میں اپنے گھر میں رہتے ہوئے بہت ساری ایسی چیزوں کی طرف ان کی نگاہ ہونی چاہیے کہ جس میں ان کے پاس معلومات مکمل ہوں، کیونکہ مرد حضرات ہیں ان کو چیزیں بتانی ہوتی ہیں. بعض اوقات جیسے یہاں پر داڑھی کے موضوع پر بھی درس ہوئے تو آپ کے توسط سے مردوں کی طرف بھی پیغامات پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح سے سگریٹ اور نشہ آور چیزوں کے جو فقہی احکام ہیں اس سلسلے میں بھی آج ہماری گفتگو ہوگی. اچھا، اس میں دو موضوعات ہیں. ایک تو سگریٹ کے حوالے سے ہے کیونکہ یہ اس میں زیادہ مسائل تھے، اس وجہ سے اس کو ایک الگ موضوع کے طور پر لیا گیا، اور دوسرا جو ہوگا وہ دیگر نشہ آور چیزیں جو آج کل بہت کامن ہیں، انشاءاللہ وہ اگلے نشست اور اگلے درس میں بیان کی جائیں گی. اچھا، اب دیکھیے سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ اسلام میں کچھ نشے ایسے ہیں کہ جو کہ صریحاً حرام ہیں، اس کا ایک قطرہ بھی پینا جائز نہیں ہے، جیسے کہ شراب ہے. اور اس قدر اس کی مذمت بیان ہوئی ہے، جو اگرچہ آج کا موضوع نہیں ہے لیکن گفتگو تھوڑی آگے بڑھانے کے لیے، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ یہ فرماتے ہیں کہ تمام برائیوں کو ایک گھر میں جمع کر دیا گیا ہے اور اس کی کنجی شراب کو قرار دیا گیا ہے، اور خداوند عالم 40 دنوں تک شرابی کی کوئی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے، اور اس دوران شراب نوشی کے درمیان وہ مر جائے تو کافر ہو کر مرتا ہے. اور ملعون ہے وہ شخص جو کسی ایسے دسترخوان پر بیٹھے کہ جہاں پہ شراب پی جاتی ہو. خود اس دسترخوان پر بیٹھنے کے الگ سے فقہی احکام ہیں جو انشاءاللہ جو اگلی گفتگو ہوگی ہماری اگلے اتوار کو، اس میں اس کی تفصیل آئے گی. اور یہ جو نشہ آور چیزیں ہیں، البتہ اس کے اندر براہ راست سگریٹ شامل نہیں ہوتی ہے، وہ بھی آگے چل کر اس کے فقہی احکام بیان ہوں گے، لیکن عام طور پر وہ چیزیں کہ جو کہ مسکرات کہلاتی ہیں، نشہ آور چیزیں کہلاتی ہیں، چرس ہے، افیم ہے، گانجا ہے، اور اس طرح کی جو اور چیزیں ہیں، شراب وغیرہ، تو اس کے متعلق ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک دنیا میں نشہ والی چیزوں سے سیراب ہونے والے پیاسے مریں گے، پیاسے ہی اٹھائے جائیں گے اور پیاسے ہی جہنم میں داخل کیے جائیں گے. تو بہت شدید ان لوگوں کا عذاب ہوگا. اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں کے ہمارے پاس یہاں پر سوالات آتے ہیں. خواتین بہت زیادہ پریشان ہیں، نوجوانوں میں اور مرد حضرات میں خاص طور پر یہ بیماری اس طرح کی نشہ آور چیزوں کی، خاص طور پر شراب کی، بھی بہت کامن ہوتی جا رہی ہے. آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے، 20 سال پہلے اگر شراب کی کوئی بات آتی بھی تھی تو عام طور پر علماء حضرات صرف نظر کر کے اس سے گزر جاتے تھے کہ معاشرے میں مومنین کے درمیان یہ رائج نہیں تھا. لیکن اب جس طرح کے سوالات آ رہے ہیں اس سے معلوم یہ چل رہا ہے کہ بہت زیادہ یہ چیز رائج ہوتی جا رہی ہے معاشرے میں. تو بہرحال یہ تو نشہ آور چیزیں ہو گئیں. اچھا، ایک تو پہلا فقہی حکم اس میں یہ ہے کہ کون کون سی نشہ آور چیزیں پینی تو حرام ہے، استعمال ان کا حرام ہے، کھانا پینا ان کا حرام ہے، لیکن وہ نجس بھی ہیں یا نہیں. تو یہ دماغ میں رہے. بہرحال آیت اللہ سیستانی نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ صرف اور صرف شراب نجس ہے. اس کے علاوہ دوسری تمام وہ چیزیں کہ جو کہ انسان کو مست کرتی ہیں، یعنی نشہ لے کر آتی ہیں، وہ نجس نہیں ہیں، لیکن ہر حال میں بہرحال ان کا استعمال حرام ہے. مثلا چرس ہو سکتا ہے، یعنی نشہ آور چیزوں میں تو شامل ہے البتہ، اور اس کا پینا بھی حرام ہے، لیکن یہ کہ بہرحال نجس نہیں. ہاتھ پہ ہمارے لگ جائے، ہماری جیب میں رکھی ہوئی ہو اور وہ کسی چیز سے ٹکرا جائے، یا مثلا کسی مایا چیز کے اندر مکس ہو جائے، تو وہ چیز نجس نہیں ہوتی، لیکن اس کا پینا ضرور حرام ہوتا ہے، سوائے شراب کے. البتہ اس کی تفصیل وہ انشاءاللہ ہماری اگلی نشست میں ہوگی. البتہ سگریٹ جو ہے، دیکھیے یہ جو ہے
پہلے تو یہ کہ کچھ بزرگ حضرات بیٹھ کے پیتے ہوئے نظر آتے تھے، اور لیکن اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ خواتین بھی سگریٹ جو ہے پیتی ہیں. بزرگ خواتین پنجاب میں تو کافی کامنلی دیکھنے میں بھی نظر آتا ہے، خواتین اس انداز سے سگریٹ پی رہی ہیں، بوڑھی خواتین، یا اور علاقوں کے اندر بھی اس طرح سے دیکھنے میں آتا ہے نظر. لیکن بہت سے معاشرے ایسے ہیں کہ جہاں پر نوجوانوں کے اندر بھی، چاہے وہ خواتین کی ہی کیوں نہ ہوں، یہاں پہ بھی بہت چیز کامن ہو گئی ہے، ذرا ایلیٹ کلاس کے اندر نسبتاً زیادہ ہے، یا بہت ہی زیادہ جو معاشرے میں معاشی لحاظ سے ذرا پسماندہ طبقات ہوتے ہیں اس کے اندر بھی یہ چیز آ گئی. مڈل کلاس وغیرہ کے اندر اتنی ابھی چیز کامن نہیں ہوئی. اور بہت سارے علاقے تو ایسے ہیں جو آگے چل کر ہماری گفتگو اس پہ آئے گی بھی، کہ ان علاقوں کے اندر تو یعنی جیسے سیریا ہے، وہاں پر تو باپ، بھائی، بیٹا وغیرہ سب لوگ جس طرح ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سب چائے پیتے ہیں، اس طرح سے سگریٹ وغیرہ پینے کا بھی رواج ہے، اور وہاں اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا ہے. تو بہرحال یہ معاشروں کے اعتبار سے بھی الگ الگ چیزیں، لیکن اب خواتین کے اندر بھی یہ چیز آتی جا رہی ہے. اچھا، 46% مرد جو ہے وہ سگریٹ پیتے ہیں اور 6% عورتیں سگریٹ پیتی ہیں اس کے مقابلے میں. یعنی آپ دیکھیں تو بہت بڑا یعنی ایک فرق ہے کہ عورتوں میں یہ چیز بہرحال نسبتاً کم ہے مردوں کی نسبت. اچھا، جرنل آف دی پاکستان میڈیکل ایسوسیشن، اس کا باقاعدہ ایک جرنل نکلتا ہے اور سائنٹیفک اس کے اندر چیزیں آئی ہیں، جس کے اندر ایتھنک گروپس کے اندر سگریٹ کتنی کامن ہے اس کے اعتبار سے چیزیں بیان ہوئی ہیں. مثلا پاکستان کے معاشرے کے اعتبار سے بات ہو رہی کہ سندھی لوگوں میں، مہاجر میں، پٹھان میں، بلوچی میں، پنجابی میں یا اوروں میں. تو آپ لوگ سن کر دیکھ کر بھی حیران ہوں گے، جو اس کا ڈیٹا جمع کیا گیا ہے، اسموکرز کی جو عورتوں اور مردوں کی تعداد ہے وہ سب سے زیادہ تمام ایتھنک گروپس میں، جو لسانی گروپس پائے جاتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ مہاجر افراد کے اندر ہے. مہاجر مردوں میں بھی اور مہاجر عورتوں میں بھی. اور اس کے بعد پھر پنجاب ہے، اور اس کے بعد پھر سندھ وغیرہ اور بلوچستان ہے، اور پھر دیگر اور کمیونٹیز کے اندر ہے. لیکن اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ اسموکرز کی جو تعداد ہے وہ میل اور فیمیل دونوں میں، مہاجروں کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ابھی ہم یہاں کوئی لسانی ٹائپ کی بات نہیں کر رہے، صرف ایک ویسی بات کر رہے ہیں کہ کون سے ایتھنک گروپس کے اندر سگریٹ اسموکنگ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور کہاں تک بات پہنچ گئی ہے. اچھا، بہت سے لوگ یہ ہوتا ہے کہ شروع میں دیکھیے کوئی بھی شخص ماں کے پیٹ سے تو سگریٹ پیتا ہوا پیدا نہیں ہوتا ہے. بہت سے لوگ صرف دوستوں وغیرہ کے ساتھ ٹرائی کے طور پر کرتے ہیں. تو ہر 5 میں سے 3 افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو صرف ٹرائی کرنے میں یا دوستوں کا ساتھ دینے کے لیے، ہر 5 میں سے 3 افراد بعد میں اس کے لازمی ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. ایک کا دکا ہی جو ہے سمجھیں 2 افراد بچتے ہیں کہ جو کہ بس اسی ٹرائی کی حد تک رہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے نہیں پی سگریٹ کو. اچھا، بچوں کے اندر بھی چیز ہوتی جا رہی ہے، بچوں نے بھی پینی شروع کر دی ہے. تو اس لحاظ سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. ابھی آگے چل کر فقہی احکام بھی بہت سی چیزوں کے بیان ہوں گے. اچھا، ابھی ہم سب سے پہلے آغا سیستانی کا فتویٰ بھی فی الحال میں بیان نہیں کر رہا، وہ آگے چل کے بیان ہوگا. سگریٹ کو صریحی طور پر حرام قرار دینے کے ابھی آپ دیکھیں گے آغا سیستانی کا بھی اور دیگر مراجع کا بھی، صرف 2 فتاووں کو چھوڑ کر. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر نقصان پہنچنے کا آپ کو وہ ہے، ہر شخص کے اپنے مکلف کے اوپر ہے کہ وہ دیکھے مجھے کتنی سگریٹ پینے سے نقصان ہو سکتا ہے. ابھی چل کر اس کی تفصیل آئے گی. لیکن 2 فتاوے ایسے ہیں، ایک تو موجودہ مراجع میں سے ایک کا ہے کہ جس میں انہوں نے حرام قرار دیا ہے، یعنی صحت کے اعتبار سے اور دیگر بہت سارے پہلوؤں کے اعتبار سے. اور ایک سیاسی فتویٰ گزر چکا ہے. یعنی 2 فتوے صریحاً تمباکو پینے کے یا مثلا سگریٹ پینے کے، حقہ پینے کے، یعنی جس کی جتنی بھی اقسام ہوتی ہیں دخانیات، اس کے اندر یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں سگریٹ کے معنی یہ نہیں کہ جہاں سگریٹ بیان ہو رہا ہے تو وہاں حقہ، شیشہ، بیڑی اور اس طرح کی چیزوں کی جو ہے نا وہ اجازت مل جائے گی. نہیں، جہاں یہ سب ایک ہی حکم میں. تو حرمت تمباکو کے 2 فتوے جو ہیں بہت زیادہ مشہور ہیں. آج کل کے زمانے میں تو آیت اللہ شیخ ناصر مکارم شیرازی، ان کا ایک زمانے تک وہی والا فتویٰ تھا جو دیگر مراجع کا ہے. وہ یہ فرماتے تھے کہ ہر شخص خود ہی مکلف دیکھے کہ اس کو کتنے سگریٹ پینے میں یا کتنے عرصے سگریٹ پینے میں نقصان ہو سکتا ہے.
اور مکلف کے اپنے اوپر چھوڑا گیا تھا کہ وہ خود اپنا صحت کے اعتبار سے اس کو دیکھے. لیکن چند سالوں سے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اپنے فتوے کو تبدیل کر دیا ہے اور مکمل طور پر سگریٹ کو پینا، سگریٹ کو استعمال کرنا ہر لحاظ سے، بلکہ اس کی خرید و فروخت اس کو بھی حرام قرار دیا ہے. آیت اللہ شیخ ناصر مکارم شیرازی نے اس سلسلے میں اپنے فتوے کو تبدیل کیا ہے، اور اس کی خرید و فروخت بھی حرام قرار دی ہے. اسے پینا، جو بالکل ابتدا سے سگریٹ شروع کرنا چاہ رہا اس کے لیے بھی، جو پہلے سے سگریٹ پیتا آ رہا اس کے لیے بھی حرام قرار دیا ہے. خود آیت اللہ شیخ ناصر مکارم شیرازی اس وقت 95-96 سال کی عمر کے ہو چکے ہیں، ماشاءاللہ حیات مراجع میں سے ایک ہیں. تو انہوں نے اس سلسلے میں اپنے فتوے کو تبدیل کیا ہے موجودہ زمانے میں، جنہوں نے صریحی طور پر حرام قرار دے دیا ہے. اچھا، ان کا شروع میں ہم نے کیوں بیان کیا؟ کچھ خاص وجوہات کی بنا پر. آیت اللہ شیخ ناصر مکارم شیرازی سے یہ سوال علماء نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ پہلے تو یہ کہتے تھے، پھر آپ اپنے فتوے کو تبدیل کیا ہے اور اب مکلف کے اوپر نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اب آپ نے خود سے ہی تشخیص موضوع کر کے اس کو حرام قرار دے دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اصلاً اس کے اندر ایسے جو دیندار ڈاکٹرز ہیں اور جو اور اساتذہ ہیں یونیورسٹیز کے، جو ریسرچ اسکالرز ہیں، انہوں نے ایسے دل دہلانے والے اعداد و شمار ہمارے سامنے پیش کیے ہیں کہ اب ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ اس کی نقصانات سے وہ پینے والا بھی اور اس کے اطراف میں جو افراد رہتے ہیں وہ بھی اس کے نقصانات سے معمون نہیں. تو اس لحاظ سے اب ہم نے اپنے فتوے کو تبدیل کیا ہے. اور یہ بہت اہم اس لحاظ سے ہے کہ جو ابھی آگے چل کر چاہے آغا سیستانی کے مقلدین بھی اگلے مسائل میں ان کا جو فتاوے سنیں گے کچھ دیر بعد کہ ان کا نظریہ کیا ہے. لیکن آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اپنے جو دلائل دی ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کہ دلائل کیا ہیں، آپ نے فتوے کو پہلے ہی کچھ تھا اور اب کچھ اور کر دیا ہے، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کی کہ آپ نے اپنے فتوے کو تبدیل کیا ہے؟ انہوں نے آپ اپنے فتوے کے دلائل بیان کی، اور اس میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے سب سے پہلے قرآن کی ایک آیت پیش کی ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر نہ ڈالو. سب سے پہلے تو قرآن کی اس آیت کو پیش کیا، کہا کہ انسان اپنے آپ کو بعض اوقات یہ خودکشی کے متعلق بھی ہے. یہ بہت سے لوگ عام طور پر اس میں اس کو لے کر آتے ہیں. ہم نے جب یہاں پر عزاداری کے فقہی احکام کے اندر زنجیر اور قمع وغیرہ کے فتاوے بیان کیے تھے، تو اس کے اندر اس بات کو لے کر آتے ہیں، حالانکہ اس آیت کا اس ماتم سے کوئی ربط نہیں ہے. تفصیل جو ہے وہ اسی وقت ہم نے بیان کی تھی. بہرحال وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سگریٹ پینے کے متعلق انہوں نے کہا کہ اس کے اندر ہلاکت کی جو ہمارے پاس خبریں ہیں وہ اس قدر دہشت ناک ہیں اور اس قدر خوفناک ہیں کہ جس کی بنا پر ہمیں اپنے فتوے کو تبدیل کرنا پڑا ہے. تو انسان واقعتاً اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. پھر انہوں نے کس طرح سے ہلاکت میں ڈال رہا ہے اس کے بھی کچھ دلائل جو ہے وہ نقل کیے ہیں، اور فرماتے ہیں اپنے فتوے میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ پہلی جنگ عظیم جب ہوئی تھی، دیکھیے پہلی جنگ عظیم 1914 میں ہوئی تھی اور 4 سال یہ جنگ عظیم رہی تھی جو 1914 سے 1918 تک. اس میں فرماتے ہیں 4 سال میں 1 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے تھے. جنگ عظیم اول میں، پہلی جنگ عظیم میں 4 سال میں 1 کروڑ لوگ ہلاک ہو گئے تھے. اور اس کے بعد جو جنگ عظیم دوم ہوئی تھی 1939 میں، 1939 سے 1945 تک 6 سال وہ رہی تھی، اس میں ابھی میں آگے چل کر بتا دوں، اس میں تقریباً 8 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے تھے. اچھا، پہلی جنگ عظیم میں فرماتے ہیں کہ 4 سال میں 1 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے تھے، جبکہ 2020 سے پہلے ہر 4 سال میں سگریٹ سے 2 کروڑ لوگ ہلاک ہو رہے تھے. سالانہ 2 کروڑ ڈیتھس جو ہیں وہ ڈیو ٹو سگریٹ اسموکنگ اور اس سے ریلیٹڈ جو ڈیزیزیں اس میں ہو رہی 2020 سے پہلے. یعنی اس میں پہلی جنگ عظیم کتنی تباہ کن پہلی جنگ عظیم تھی، لیکن اس میں 4 سال میں 1 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے تھے، لیکن 2020 سے پہلے ہر 4 سال میں سگریٹ سے 2 کروڑ لوگ ہلاک ہو رہے تھے. اور فرماتے ہیں کہ 2020 کے بعد یہ تعداد سالانہ 1 کروڑ ہو گئی، یعنی 4 کروڑ 4 سال کے اندر 4 کروڑ. اور جنگ عظیم دوم جو ہوئی تھی وہ 6 سال میں
8 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے تھے. دیکھیں ابھی ایک جو بیماری چل رہی ہے, ابھی میں اس کا نام اس وجہ سے نہیں لے رہا ہوں بیماری کا, کیونکہ عام طور پر اس کے اندر بڑی چیکنگ وغیرہ ہے, تاکہ بہت ساری ہماری جو فیس بک وغیرہ کے اوپر اور جو یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بھی ہیں, اور اس کے اندر وہ لفظ آ جاتا ہے اس بیماری کا خاص جو آج کل پھیلی ہوئی ہے, تو اس کو خاص طور پر چیک کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ ہم نے کچھ عرصے پہلے آیت اللہ حافظ شیخ بشیر نجفی کا ایک درس اس بیماری کے متعلق لگایا تھا, تو انہوں نے ضمناً اس بات کو کہا تھا کہ انسان اپنے ایمان کو قوی کرے اور بہت سارے حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھے تو بیماری اس کو نہیں لگتی. تو ہماری وہ ریموو کر دی گئی یوٹیوب کی طرف سے وہ ویڈیو بھی, کہا کہ یہ ہمارے اس سٹینڈرڈ جو ہمارے ہیں اس کے خلاف جا رہی ہے, اور کسی بھی طور پر وہ جو چیز بھی بہرحال اس کے پیچھے مقاصد ہو سکتے ہیں ممکنہ, وہ ان کے اس کے خلاف ان کو محسوس ہوئی تو انہوں نے اڑا دی, اس وجہ سے میں اس کا نام نہیں لے رہا ہوں. تو اس لحاظ سے دیکھیں تو اس بیماری کا اس کی اس لحاظ سے اموات کی شرح اتنی نہیں ہے کہ جتنی کہ سگریٹ اسموکنگ سے ہو رہی ہے. ہر 4 سال میں مثلا 4 کروڑ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں. یہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے فرمایا کہ 2020 سے پہلے جو ہے یہ تعداد سالانہ 1 کروڑ ہو گئی. اچھا, اس میں بھی 1 کروڑ میں بھی 30 لاکھ امریکی اس میں مرتے ہیں اور 70 لاکھ دیگر ممالک سے. پھر اچھا اس کے اندر بھی اگر دیکھیں تو ہر فرماتے ہیں, اب میں اس وجہ سے یہ چیز پہلے پیش کر رہا ہوں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا, کہ ہر 4 سیکنڈ کے بعد ایک شخص جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے ڈیو ٹو ٹوبیکو اسموکنگ یا اس سے ریلیٹڈ ڈیزیز سے. ہر 4 سیکنڈ میں ایک آدمی. لیکن آپ کو اتنا اس کے خلاف اقدامات معاشرے کے اندر نظر نہیں آئیں گے. بس وہ ہو جائے گا ایک مزاحیہ قسم کا, ایک وہ آ جاتا ہے کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے نقصان دہ, اور اس کو سگریٹ پیتا ہوا آدمی بھی اگر ٹی وی کے اوپر آ رہا ہوتا ہے تو بس یہ لکھنا ضروری ہے, باقی کوئی اور اقدام نہیں. اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں, کیا زبردست اکانومیکل وار جو ہے اس کے پیچھے, وہ بھی آگے چل کر انہوں نے ذکر کی. تو 20th سینچری سے پہلے 100 ملین ٹوبیکو ڈیتھس جو ہیں 20th سینچری میں, اور کہہ رہے ہیں 21st اگر یہی ٹرینڈ بالکل جاری رہا اسموکنگ کا لوگوں کو تو 1 بلین ٹوبیکو ڈیتھس ہو جائیں گی اس پوری سینچری میں, یعنی 21ویں صدی میں اگر یہ ٹرینڈ کنٹینیو رہا. 1 بلین سوچیں, پہلے 100 ملین تھا, اس سے بڑھ کر یہ 1 بلین ہو جائے گا. لیکن پوری دنیا ایک خاص ایک بس بیماری کے پیچھے اپنی ساری چیز لگا رہی ہے, اور اس کے پیچھے اس کے اوپر کوئی اور محقق جو ہے وہ کر سکتا ہے کہ تمام چیزوں سے آنکھیں بند کر کے فقط ایک ہی چیز کو کیوں کیا جا رہا ہے. یہ بہرحال ایک شک و شبے والی بات بنتی ہے. تو بہرحال دیکھیے, انسان جس وقت بھی سگریٹ پی, جیسے کہ یعنی یہ سمجھیں اتنی اموات کا آپ نے جو بھی ریشو سنا, یہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ جو اس کے اور اطراف میں رہنے والے افراد ہیں, حتیٰ کہ شکم مادر کا جو بچہ ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے, جو بھی پیدا بھی نہیں ہوا اس کے کتنے برتھ ڈیفیکٹس اور ان چیزوں کے ساتھ جو کہ وہ مدر کے جو کہ پیتی ہے یا پیسیو اسموکنگ کے طور پر اس کو پینی پڑتی ہے. مثلا شوہر پی رہا ہے وہ کمرے کے اندر بیٹھ کے, اور ابا حضور پی رہے ہیں, اور وہ اس میں دھواں جا رہا ہے جسم کے اندر. اور افراد جیسے کہ ابھی آگے چل کر آپ خود سنیں گے کہ تقریباً 100 میں سے 70% ڈیتھس تو ایکٹیو اسموکنگ کرنے والوں کی ہوتی ہے, اور جو پیسیو اسموکر ہوتے ہیں جو سونگ رہے ہیں بیچارے ادھر ادھر بیٹھے ہوئے, 30% ڈیتھس ان کے اندر بھی اس وجہ سے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں جو نقصان دیں. تو پہلی تو چیز وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ایک قرآنی دلیل پیش کی تھی آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اپنے تفصیلی فتویٰ میں. دوسری دلیل پیش کی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ ہے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. پیغمبر اکرم کی حدیث کہ انسان کو نہ تو نقصان اٹھانے کا حکم ہے اور نہ نقصان دینے کا حکم ہے, نہ نقصان کسی کو دے اور نہ خود نقصان اٹھائے. علماء اہل سنت میں بھی کنز العمال کے اندر ملا علی متقی حنفی نے اس روایت کو لکھا ہے. اس کے علاوہ ہماری بھی ملا یحذر الفقی میں ہے اور اصول کافی میں بھی ہے. بعض جگہوں پہ الفاظ تھوڑے سے ذرا آگے پیچھے بھی ہیں, لیکن بہرحال یہ روایت اس انداز سے موجود ہے. آیت اللہ سیستانی نے اپنی تقریرات کے اندر پورا ایک فقہی اصول بن گیا ہے یہ حدیث کے الفاظ, لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اسلام میں نہ تو ضرر پہنچانے کا حکم ہے اور نہ ضرر اٹھانے کا حکم ہے.
اس پہ آیت اللہ سیستانی کا پورا تقریرات موجود ہیں، سمجھے ایک لحاظ سے ایک پوری کتاب صرف فقط اس حدیث کی اپلیکیشنز کے اوپر لکھی. تو انہوں نے اسی حدیث کو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بیس بنایا ہے اور کہا کہ اسلام میں کیونکہ نہ نقصان اٹھانے کو حکم ہے اور نہ نقصان دینے کا، اور یہ دونوں چیزیں سگریٹ کے اندر پائی جاتی ہیں. خود بھی وہ شخص جو ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. اور صرف امریکہ کے اعتبار سے اگر دیکھیں، صرف کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 4,80,000 صرف امریکہ کے اندر ہر سال سگریٹ اسموکنگ ریلیٹڈ ڈیزیز میں ڈیتھ ہوتی ہیں، جس کے اندر 1,37,000 38,000 کے قریب لنگ کینسرز میں ڈیو ٹو سگریٹ اسموکنگ، اور فالج ہو جاتا ہے 15,300 افراد کو، اور 36,000 کینسرز ڈیو ٹو سگریٹ اسموکنگ. اس کے علاوہ کرونک آبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز جو پھیپھڑوں وغیرہ کی بیماریاں ہوتی ہیں 1,00,000 سے اوپر. اس کے اندر ہارٹ ڈیزیزز جو سگریٹ اسموکنگ سے ہوتی ہیں 1,58,750. یعنی اب سوچیں کہ 5,00,000 ڈیتھس صرف اور صرف امریکہ کے اندر. کتنا بڑا ایک ریشو، اور پھر پوری دنیا میں اسے اعتبار سے اگر کریں تو اور الگ. یعنی اگر کوئی بہت ہی چین اسموکر ہو تو کچھ ہی عرصے بعد یہ 2 لنگس ہیں آپ کو بتانے کے لیے، یہ سگریٹ اسموکنگ کرنے والے شخص کا لنگ بن جاتا ہے کچھ عرصے بعد، جو بلیک کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے، اور وہ دیکھیے کہ اوریجنل جو لنگ کا کلر ہے. تو اس حد تک یہ کتنی خوفناک چیز ایک جو ہے وہ جسم کے اندر جا رہی ہے. اور یہ جو اس کو سمبولیکلی اس کو کیا گیا کہ دیکھیں آپ کہ جو اپنی سگریٹ ایشٹرے کے اندر بجھا رہا ہوتا ہے، سمجھیں کہ وہ اس طرف جا رہا ہے، کافن کی طرف، کہ بالآخر اس شخص کو اس کے اندر جانا ہے. تو اور اس سے متعلق اتنی بیماریاں ہیں کہ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف کوئی آرگن ایسا نہیں ہے جو اس سے افیکٹ نہیں ہو رہا ہو. یہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا سارا میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو اپنے فتوے کے اندر اس میں جو تباہ کن اور دل دہلان دینے والے انہوں نے کہا کہ جو اعداد و شمار ہمارے پاس آئے کہ کوئی جسم کا عضو اور ایسا نہیں ہے، آرگن ایسا نہیں کہ جو اس سے بہت خطرناک حد تک متاثر نہ ہوتا ہو. اور یہ بھی کہا جاتا ہے واقعتاً کہ اگر کوئی شخص سگریٹ اسموکنگ چھوڑنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ جہاں پہ سگریٹ اسموکنگ کی وجہ سے جو مریض ٹرمینلی ال ہیں ایک دفعہ جا کر وہاں وزٹ کر لے. وہ خود دیکھ لے گا جا کے کہ کس طرح سے، یعنی اس سے کہیں بہتر نہیں. جس طرح کہا جاتا ہے ابھی بھی کہ بھئی یہ جو بائی پیپ اور سی پیپ وغیرہ، وہ جو پریشرائزڈ آکسیجن کے ماسک وغیرہ لگائے جاتے ہیں اور آدمی کتنا اس سے پریشان ہو جاتا ہے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ بھائی اس پائپ کو اور ماسک کو لگانے سے بہتر ہے کہ یہ نارمل والا ماسک لگا لیں اس بیماری سے بچنے کے لیے وبائی. اور یہ والی ٹیوبز جو مختلف وینٹیلیٹرز کی اور یہ سب جو لگیں گی، اس سے کہیں بہتر ہے کہ انسان سگریٹ اسموکنگ کو ہی ترک کر دے، جس سے ریلیٹڈ یعنی واقعتاً ہاسپٹل جو بھرے پڑے ہیں ایسے مریضوں سے. تو وہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ وہاں جا کر ایک دفعہ وزٹ کر لے اور اپنے آپ کو، یعنی ابھی بھی جو افراد اس میں ہیں بہرحال صحت کے اعتبار سے اپنے آپ کو اس سے بچائیں. پھر فرماتے ہیں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کہ ایران میں 1 کروڑ افراد روزانہ 3 ارب تومان کی سگریٹ پیتے ہیں. صرف ایران کی بات بتا رہے ہیں، ابھی پاکستان کا بھی آگے چل کر میں خود ہی ذکر کروں گا. ایران میں 1 کروڑ افراد روزانہ 3 ارب تومان کی سگریٹ پیتے ہیں. اور فرماتے ہیں آیت اللہ ناصر مکارم کہ ایرانی ہر سال 10 کھرب تومان سے زیادہ سگریٹ پہ خرچ کر رہے ہیں. 10 کھرب تومان. اب لوگ اس کو جو نارمل ریٹ چل رہا ہوگا ڈالر میں یا پاکستانی روپیز میں سے آپ کنورٹ کرتی رہیے گا، یعنی ایرانی ہر سال فرماتے ہیں 10 کھرب تومان سے زیادہ سگریٹ کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. یعنی یہ سمجھیں کہ جو سگریٹ کی جو وہ ہے وہ ڈالر اور وہ روپیز کو وہ جس طرح سے جلا رہے ہیں. اور صرف امریکی کمپنیاں سالانہ 60 کھرب سگریٹ بنا رہی ہیں. صرف امریکی کمپنیاں جو سگریٹ بنا رہی ہیں ان کی تعداد 60 کھرب سالانہ ہے. 60 کھرب. جو اور کمپنیاں بنا رہی ہیں اس کے علاوہ اس کو تو آپ چھوڑ ہی دیجئے، وہ ہنسا کہاں تک جائے گا مجھے معلوم نہیں. صرف وہ انہوں نے اپنے فتوے میں جو ذکر کی ہے، کہہ رہے ہیں صرف امریکی کمپنیاں سالانہ 60 کھرب سگریٹس بنا رہی ہیں، اور امریکہ میں ان کا 3% ہوتا ہے اور باقی 97 دیگر ممالک میں جاتی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ 3% صرف امریکہ میں اور اس کے علاوہ 97% دیگر ممالک میں اس کو کنزیوم کیا جاتا ہے. اور امریکی کمپنیاں صرف سالانہ 3 کھرب ڈالرز منافع کما رہی ہیں اس کے اوپر. بہرحال قطع نظر اس کے کہ کانسپیریسی تھیوری
ہو یا نہیں ہو، اس وقت کہا جاتا ہے نا کہ ہر ایک سیکنڈ کے اندر $1000 پر سیکنڈ منافع کمایا جا رہا ہے ویکسینز وغیرہ میں بھی. تو بہرحال امریکی کمپنیاں فرما رہے سالانہ $3 کھرب کا بزنس جو ہے وہ کما رہی ہیں. اور پاکستان میں 615 ارب روپے سالانہ کی سگریٹ پی جا رہی. یہ جو ہمارا غریب ترین ملک ہے، 615 ارب سالانہ کی سگریٹ یہاں پر پی جا رہی. یعنی اپنی صحت بھی خراب کر رہے ہیں کوئی. تو آپ یہ دیکھیں، تو ایک تو پہلا چیز آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی ہو گئی، اور یہ دوسرا یہ تو تھا صحت کے اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے بھی کہا جائے اس کو، اس اعتبار سے اس کو حرام قرار دینے کا فتویٰ. دوسرا تحریم تمباکو کا فتویٰ تھا مرزا بزرگ شیرازی کا. آیت اللہ مرزا شیرازی 1890 یا 95 میں ان کا انتقال ہوا ہے. اور آیت اللہ مرزا شیرازی یہ شیخ مرتضی انصاری کے شاگرد تھے، اور خود ان کے اپنے شاگرد بھی آیت اللہ سید محمد کاظمی یزدی، جن کی یہ عروۃ الوثقی کتاب ہے، وہ انہی کے شاگرد تھے. اس کے علاوہ مرزا تقی شیرازی وہ انہی کے شاگرد تھے. ملا کاظم خراسانی وہ ان کے شاگرد تھے. آیت اللہ شیخ فضل اللہ نوری مشروطہ والی تحریک والے وہ ان کے شاگرد تھے. تو اتنے بڑے بڑے اور شاگرد ان کے تھے، اور یہ خود شیخ مرتضی انصاری کے تھے. انہوں نے ایک سیاسی فتویٰ دیا تھا سگریٹ اور تمباکو کے سلسلے میں. اس زمانے میں جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پر آئی تھی انڈیا میں، اور جو اب یہ پاکستان اور انڈیا دونوں کا ہے، اور وہاں پر آ کر انہوں نے اپنے پنجے گاڑ لیے تھے صرف تجارتی طور پر. تو اور اس کے بعد پورا قبضہ کرتے چلے گئے تھے. تو اسی طریقے سے ایک ایرانیوں کے ساتھ بھی انہوں نے معاہدے کیے تھے یورپ کی کمپنیوں نے، اور وہ تمباکو یہاں پر تمباکو کے ذریعے ایران میں انٹر ہونا چاہ رہے تھے. تو آیت اللہ مرزا شیرازی بزرگ نے فتویٰ دیا اس سلسلے میں، اور یہ ان کی اپنی تحریر ہے فتوے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم استعمال تمباکو و توتون بے ای نحوین کانا در حکم محاربہ امام زمان صلوات اللہ علیہ است. اللہم صلی علی محمد. فرماتے ہیں الیوم آج کے روز تمباکو اور تمباکو سے ریلیٹڈ اور جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں ان کا استعمال کرنا ایسا ہی ہے جیسے امام زمانہ علیہ السلام سے جنگ کی جائے. اور اس کے بعد یہ بس مختصر سا فتویٰ انہوں نے دیا، اور پورے ایران کے اندر ایک تہلکہ مچ گیا کہ کتنے لوگ اس زمانے میں ایڈکٹ تھے، حتیٰ کہ جو زمانے میں بادشاہ تھا سلطان ناصر الدین شاہ قاجار، یہ اس زمانے میں بادشاہ تھا ایران کا، یہ خود بھی تمباکو کا بہت عادی تھا، بہت زیادہ تمباکو پیا کرتا تھا، حقہ پیا کرتا تھا، سگریٹ وغیرہ پیا کرتا تھا. تو انہوں نے حکم جاری کر دیا، حتیٰ کہ بادشاہ کی جو اپنی بیوی تھی وہ بھی اس کی بہت عادی تھی. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ سب نے اپنے اپنے حقے توڑ دیے، اور بادشاہ کے محل سے بھی تمام حقے غائب کر دیے گئے. اب اگلے دن بادشاہ نے آیا اور کہا کہ میرا حقہ لے کر آؤ، تو اس نے کہا کہ نہیں، حقے تو ہٹا دیے گئے سارے. کہا کس کے حکم سے ہٹائیں؟ تو بادشاہ کی بیوی نے کہا سلطان ناصر الدین شاہ قاجار کی کہ اسی کے حکم سے ہٹائے ہیں جس کے حکم سے میں آپ کے اوپر حلال ہوئی تھی. یعنی مجتہد کے حکم سے اسی نے یہ حکم جاری کیا ہے. بہرحال بادشاہ کچھ نہیں کر سکا، اور اس کے بعد یہ جو ایک پوری تحریک ہے جسے نہضت تمباکو کہا جاتا ہے، پورے ایران سے جتنے بھی حقے تھے سارے کے سارے توڑ دیے گئے، سارے تمباکو، اور پوری وہ دشمنوں کی سازش ناکام ہو گئی کہ ایران میں جس انداز سے وہ لوگ داخل ہونا چاہ رہے تھے. یہ تحریم تمباکو کا جو فتویٰ ہے، ایک تو میں نے کہا کہ صحت کے اعتبار سے جو اس کے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا جو بالکل دو ٹوک قسم کا جسے فتویٰ کہا جائے، اور ایک سیاسی نوعیت کا فتویٰ تھا آیت اللہ شیرازی کا. تو بہرحال یہ دو اس لحاظ سے بہت ہی اہم فتاوے گزرے. اچھا اب آ جائیے آیت اللہ سیستانی کیا فرماتے ہیں. اچھا اس کے اندر دو طرح کے لوگوں سے عام طور پر لوگ سوال پوچھتے ہیں. کہا کہ ایک تو مبتدا کے اعتبار سے اور ایک معتاد کے حوالے سے.
مبتدا کے یعنی جو بالکل ابھی سگریٹ نوشی شروع کرنا چاہ رہا ہے اس کے لیے پینا کیسا ہے. اور دوسرا معتاد. معتاد وہ ہے جو پہلے سے پیتا ہوا آ رہا ہے, اب عادی ہو چکا ہے, بار بار پیتا ہے, ایڈکٹ ہو گیا ہے مثلا اس کا. تو یہ علماء سے عام طور پر سوال کیا, اور لوگوں کے دماغ میں یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ, اور مشہور بھی ہوا یہ, بعض آیت اللہ خوئی کے حوالے سے بھی بات مشہور ہوئی تھی, آیت اللہ سیستانی کے اعتبار سے بھی مشہور ہوئی کہ جو پہلی دفعہ پینا چاہ رہا ہے اس کے لیے پینا حرام ہے, جو پہلے سے پیتا آ رہا ہے اس کے لیے جائز ہے. یہ اس قسم کی بات مشہور ہوئی. تو دیکھیے چاہے مبتدا ہو یعنی جو بالکل ابتدائی طور پر ہو, یا معتاد جو پہلے سے پیتا آ رہا ہو, بہرحال یہ کہ اگر آہستہ آہستہ اس کا نقصان, یعنی بالکل اطمینان ہو کہ یہ آگے چل کر ابھی پیتے جائیں گے لیکن یہی چیز آگے چل کر نقصان پہنچائے گی, تو اس میں اس مسئلے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں بنے گا چاہے ابتدائی طور پر کوئی شخص سگریٹ پینا شروع کر رہا ہے یا یہ کہ کوئی پہلے سے پیتا آ رہا ہے. صحت کے لیے اگر نقصان چاہے مستقبل میں ہی کیوں نہ ثابت ہو جائے تو اول سے بھی اس کا پینا حرام ہو سکتا ہے, لیکن ابھی نقصان کی بھی بات ابھی آگے چل کر آئے گی. تو بہرحال ابتدائی طور پر تو ظاہر ہے جسم کا دیکھیے ہر عضویز کے اندر وہ ہوتا چلا جاتا ہے, دانت بھی خراب ہونے لگتے ہیں, پھیپڑوں کی تو صورتحال اس سے پہلے آپ دیکھ ہی چکے ہیں. تو آقا خوئی سے بھی پوچھے گئے یہ سوال, آقا سیستانی سے بھی پوچھے گئے کہ میں نے ابھی مثلا 3 مہینے پہلے سے ہی سگریٹ شروع کی ہے اور بہت سے افراد سے یہ بات سنی ہے کہ یہ صرف ابتدا جو لوگ کریں ان کے لیے پینا حرام ہوتا ہے, تو یہ بات کیا صحیح ہے؟ تو وہاں سے جواب آیا کہ نہیں, یہ بات صحیح نہیں ہے. یعنی یہ ابتدا والا مسئلہ اور معتاد والا مسئلہ یہ عام طور پر نہیں. اور یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا ابتدائی طور پر تدخین یعنی یہی سگریٹ وغیرہ پینا یا دھوئیں والی جو چیزیں جتنی بھی ہیں اس طرح سے پینا, تو فرمایا کہ اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ضرر بلیغ کسی کو ہو, یعنی نقصان, سخت نقصان پہنچنے کا امکان ہو, تو پھر نقصان, پھر یہ حرام ہو سکتا ہے. پھر یہ بھی پوچھا گیا ابتدائی طور پر اس کی ابتدا کرنا کیسا ہے, تو جواب یہی آیا کہ ابتدا کرنا یعنی اگر کوئی نقصان نہیں ہے تو ابتدا کرنا جائز ہے, یعنی کہ اگر نقصان نہ ہو. اصل میں مسئلہ یہ کہ مجتہدین جو ہے یہ اس کے اوپر یعنی عقلی چیزوں کے اوپر, جو عقلی اصول ہیں اس کے اوپر ان چیزوں کو پرکھتے ہیں. وہ بالکل وہ نہیں ہوتے جذباتی اعتبار سے, جیسا کہ ابھی یہاں پہ مختلف علماء آتے ہیں تو واقعتاً یہ بات کہتے ہیں بڑے علماء کے حوالے سے کہ جب سے یہ ایک عالمی وبائی بیماری آئی ہے, اس بیماری نے ایک فقہی اصولوں کے اندر بھی ایک طوفان برپا کر دیا ہے. یعنی وہ سارے عقلیات کے اوپر بیس کرتے ہیں کہ اگر نقصان ہو تو مثلا آپ کو ویکسین بھی لگانی پڑ سکتی ہے, اور اگر نقصان ہو تو یہ کرنا پڑ سکتا ہے, اور یہ ساری چیزیں عقلی ہیں. عقلی یعنی اطباء جو کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر حضرات جو کہہ رہے ہیں, عقلاء جو کہہ رہے ہیں, اس کی بات کو ماننا پڑے گا. اب عقلاء کی بالفرض اگر کوئی بہت بڑی تعداد یعنی بائزڈ بھی ہو جائے, یعنی ان کو کوئی چیز سمجھا دی جائے ایسی جس وجہ سے بات کر رہے ہوں, تب بھی مجتہد ہمیشہ یہی مجبور ہے اس بات کہنے پہ کہ عقلاء جو کہہ رہے ہیں اس کے مطابق عمل کرو. یہ ایک ایسی چیز ہو گئی ہے, ایک ایسی بیماری مسلط ہو گئی ہے کہ جس نے ایک تہوبالا کر کے رکھ دی ہیں بہت سارے اصول بھی. تو بہرحال اس کے اندر نقصان کا جو معیار ہے وہ سب سے زیادہ چاہے مستقبل ہی کے اندر کیوں نہ ہو. اچھا, آیت اللہ سیستانی سے کے مطابق یعنی جو جوابات دیے جاتے ہیں اس میں ایک اگر کوئی ابتدائی بندے کے لیے سگریٹ نوشی کا کیا حکم ہے, تو اگر سگریٹ نوشی سے اسے کافی ضرر ہو, کافی زیادہ, ابھی اس کا معیار آئے گا, تو اگرچہ یہ ضرر مستقبل ہی میں کیوں نہ ہو, مستقبل میں ہوگا, تو مبتدا کے لیے بھی سگریٹ نوشی حرام ہے. لیکن اگر وہ کم مقدار میں سگریٹ نوشی کرتا ہے جس سے کافی ضرر واقع نہیں ہوتا تو پھر اس کے لیے جائز ہے. مثلا اکا دکا کا بھی کوئی سگریٹ پی لے, اگرچہ اس پہ بھی آگے چل کر ہم ایک گفتگو کریں گے کہ عقلاء کے نزدیک یا ڈاکٹرز کے نزدیک, ابھی آگے چل کے وہ بات بھی آئے گی. تو معیار کیا ہے, وہ بہت زیادہ نقصان ہے چاہے مستقبل میں کیوں نہ ہو, بہت معمولی سا نقصان ہے. پھر اگلا سوال پوچھا گیا سگریٹ نوشی کے عادی بندے کے لیے کیا حکم ہے, وہ تو ابتدا کرنے والے کے لیے تھا. تو پھر یہ ہے کہ سگریٹ نوشی کے عادی انسان کو اگر سگریٹ نوشی جاری رکھنے سے کافی ضرر واقع ہو تو سگریٹ نوشی کا ترک کرنا ضروری, کافی ضرر اگر اس سے ہو رہا ہے.
اور پھر اگلا سوال ہے کہ گھر گاڑی آفس میں ایسے مومنین کے قریب بیٹھ کر سگریٹ نوشی کرنا کیسا ہے جو سگریٹ نوشی نہیں کرتے؟ کیا یہ کام جائز ہے؟ تو جواب ہے کہ سگریٹ نوشی کرنے والے کو اگر یہ معلوم ہے کہ میری سگریٹ نوشی سے ساتھ والے مومنین کو اذیت ہو رہی ہے اور انہیں سگریٹ کے دھوئیں سے ضرر اور نقصان ہوتا ہے اور سگریٹ نوشی سے انہیں تنگی محسوس ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں سگریٹ نوشی وہاں کرنا حرام ہے۔ یہ عام طور پہ لوگ اس کا خیال نہیں کر رہے ہوتے اور گھر میں کمرے کے اندر بیٹھ کے پی رہے ہیں۔ جو لوگ بیچارے پریشان ہو رہے ہیں، یعنی کیونکہ میں خود بھی خدا کا شکر ہے کہ اس سے محفوظ ہوں، اور مجھے بہت بری بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے جس وقت کوئی سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، یعنی واقعتاً اذیت ہوتی ہے۔ تو میں خود بھی محسوس کر سکتا ہوں کہ واقعتاً لوگ جو ہے نا اذیت محسوس کرتے ہیں جو سگریٹ، تو ان افراد کے لیے کہ جو سگریٹ پیتے ہیں اور وہ لوگ کیونکہ عادی ہیں، ان کو دھوئیں میں ویسے ہی مزہ آتا ہے۔ بلکہ ہمارے برادران اہل سنت کے ایک عالم مولانا اشرف علی تھانوی کہتے تھے، یعنی مزاح کے طور پہ کہتے تھے، سگریٹ نوشی والے اپنے آپ کو نہ لے جائیں اس میں، وہ کہتے تھے کہ کیا ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے تھے جو سگریٹ نوشی کرتا تھا، کیا جہنمیوں جیسی شکل بنا رکھی ہے، یعنی اندر بھی دھواں باہر بھی دھواں ہر جگہ دھواں، جس طرح جہنم کے اندر ہوتا ہے۔ تو بہرحال تو ان کے لیے اذیت ناک ہوتا ہے جو افراد سگریٹ نوشی نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، اگر کسی کو اب مسئلہ یہ کہ یقین ہو کہ مجھے اس سے نقصان ہوگا تو سگریٹ نوشی کرنا حرام ہے۔ یقین ہے، اچھا نقصان کون سا والا، وہ بھی ابھی آگے آئے گا۔ یقین ہو کہ نقصان ہوگا تو یہ حرام ہے سگریٹ نوشی کرنا آقا سیستانی کے فتوے میں۔ ظن ہے اگر کہ نقصان ہوگا تب بھی حرام ہے، کیونکہ یہاں جو سینئر طالبات اگر بیٹھی ہیں تو ان کو ہم پہلے تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ دیکھیے وہم سے لے کر اور یقین تک جو ہے نا کچھ مرحلے ہیں۔ 0% جو خیال آپ کے دماغ میں ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں وہم۔ 1% سے لے کر 49% تک کا جو خیال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں احتمال۔ 50% شک، 51 سے لے کر 98 تک ہوتا ہے ظن، 99% اطمینان اور 100% یقین۔ یہ بہت زیادہ شکیات نماز کے مسئلوں میں پیش آتا ہے، نجاست و طہارت میں مسئلہ پیش آتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ میں نے اپنے الفاظ میں کر کے بتایا پرسنٹیج بنا کے، ورنہ فقہی اعتبار سے یا جیسے شک ہے تو اس کو کہا جاتا ہے تساوت طرفین، ایسا خیال جس کے دونوں پہلو بالکل برابر ہوں، اسے ہم نے 50% کہہ دیا۔ اور کوئی ایک پہلو اگر زیادہ ہو جائے گا، وہ 51 ہو گیا تو دوسرا 49 ہو گیا، تو 51% والا جو ہے ظن ہے، یہ چلتا ہے 51 سے لے کر 98 تک، اور 99% کوئی خیال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اطمینان، اور 100% تو یقین ہوتا ہے۔ یعنی 0% وہم، 1 to 49 احتمال، 50% شک، 51 سے 98 ظن، 99 اطمینان اور 100% یقین۔ تو آقا سیستانی کہتے ہیں یقین ہے کہ نقصان ہوگا تو حرام ہے، اور فرماتے ہیں اگر ظن بھی اگر کسی کو ہو رہا ہے، یعنی 51 سے لے کر اور زیادہ پہلو والا کہ نہیں مجھے اس سے نقصان ہو رہا ہے یا نقصان ہوگا، اور ایسا نقصان وہ بھی ابھی آگے چل کر آئے گا کہ اگر ظن بھی اگر ہو رہا ہے نا آپ کو، یعنی تو بھی آپ کے لیے پینا حرام ہوگا۔ اچھا، حرام قرار دینے کے لیے کس قدر نقصان ضروری، کس قدر نقصان؟ تو احتمال ہو کہ ضرر ہوگا، اور ضرر معتدن بہی ہوگا، یعنی بہت زیادہ ضرر ہوگا، بہت زیادہ ضرر، اور احتمال عقلائی ہو، عقلاء کے نزدیک احتمالوں کے بھئی تو بہت زیادہ ضرر ہوگا۔ اچھا، اس میں لوگ بہت سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ عقلاء کہیں یا ڈاکٹرز کہیں، دیکھیے اس میں بھی شریعت نے بہت دقیق بات کہی ہے، یعنی عقلاء کا لفظ استعمال کیا ہے، ورنہ کہنا چاہیے تھا بھائی ڈاکٹرز کہہ دیں۔ دیکھیے اگر ڈاکٹر سے آپ پوچھیں گے نا، پہلے ایک اور مسئلہ بتاؤں، عام طور پر آپ لوگوں کی تو ابھی تک کلاس نہیں ہوئی، لیکن جو بہت سینئر کلاس کی کچھ خواتین یہاں موجود ہوں تو یہاں پر موسیقی اور گانے کے فقہ احکام کے موضوع پر کئی کلاسز ہوئی تھیں، تو اس میں عرف جسے گانا کہے ایک چیز یہ آئی تھی، لوگ معاشرہ۔ اچھا، معاشرہ میں کون سا والا معاشرہ؟ دیندار لوگوں کا معاشرہ؟ تو ہم نے کہا تھا کہ نہیں، دیندار لوگوں کے معاشرے سے نہیں پوچھنا، کیونکہ دیندار معاشرہ تو کوئی بھی دیندار شخص تو جو بھی اچھی آواز سے کوئی چیز پڑھ رہا ہوگا اسے کہہ دے گا یہ گانا ہے، اس سے نہیں پوچھنا۔ پوچھنا ہے عام افراد سے، کیا یہ آواز اس آواز کی مانند ہے جس طرح سے محفل لہو و لعب یا موسیقی کی محفلوں میں گلوکار وغیرہ نکالتے ہیں، اس سے ملتی جلتی آواز ہے کیا؟ یہ اگر آپ کسی اس سے پوچھیں گے دیندار آدمی سے، تو
تو دیندار آدمی ہمیشہ اس کے اندر جو ہے نا ایکسٹریم پہ چلا جائے گا فوراً, اور ذرا سی بھی کوئی اچھی آواز میں کوئی چیز پڑھے گا نا, مثلا آپ نے دیکھا ہوگا وہ جمیل الدین علی جو ہے دوہے پڑھا کرتے تھے, اور ترنم سے کوئی شاعر اگر کوئی شاعری بھی کر رہا ہو تو ہر دیندار آدمی کہے گا بھئی یہ تو گانے کے طرز پہ پڑھ رہا ہے اور جائز نہیں, حالانکہ وہ حرام تک نہیں پہنچتی بہت سی چیزیں اس میں. تو شریعت نے اس میں پابند شریعت لوگوں کا عرف نہیں کاؤنٹ کیا ہے, بلکہ کہا عام لوگوں سے پوچھی. اسی طریقے سے سگریٹ کے معاملے میں یہ نہیں کہا کہ اطباء اور ڈاکٹر سے جا کے پوچھی, اگرچہ وہ بھی عقلاء کا ایک پارٹ ہو جاتے ہیں, لیکن کیونکہ اگر ڈاکٹر سے پوچھیں گے وہ تو کہے گا کہ ایک کیا آدھی سگریٹ پینا بھی جو ہے نقصان دہ, ایک کش لینا بھی نقصان دہ ہے اس کا, پوری سگریٹ تو چھوڑیے. تو اس وجہ سے ڈاکٹر سے نہیں پوچھنا, یہ ایک سگریٹ کا ایک کش لینے سے حرمت کا حکم نہیں آئے گا. عقلاء کہیں کہ بھائی اس سے آپ کو بہت زیادہ, آپ اگر اس طرح سے پیتے رہے تو اتنے عرصہ پینے سے آپ کو بہت زیادہ جو ہے آپ کو نقصان پہنچے گا. تو عقلاء کے نزدیک, اچھا عقلاء میں بھی عام یعنی عقلاء کی بہت بڑی تعداد یہ کہے, یہ نہیں کہ کوئی ایک آدمی, کوئی افلاطون اور سقراط بقراط ٹائپ کے بہت سارے ہوتے ہیں, تو وہ کوئی ایک آدمی معیار نہیں ہے, بلکہ عقلاء کا ایک پورا معاشرہ وہ کہے گا بھئی آپ جتنی سگریٹ پی رہے ہیں تو آپ کے لیے نقصان دہ. لیکن کوئی مثلا بالفرض اگر ایک سگریٹ پی رہا ہے اور کئی دن بعد پھر دوسری سگریٹ پی رہا ہے مثلا, تو عقلاء نہیں کہیں گے کہ اس کے لیے مستقبل میں کوئی بہت بڑا خطرہ ہے. تو آقا سیستانی کے فتوے میں یہ اس قدر حرمت کے لیول تک نہیں پہنچے گا. وہ کہتے ہیں اتنی تعداد میں پینا یا اتنے عرصے تک پینا کہ عقلاء چاہے مستقبل میں کیوں نہ صحیح, عقلاء کہیں کہ آپ اس طرح سے اگر پیتے رہے اتنی کم تعداد میں بھی تب بھی مستقبل میں آپ کے لیے نقصان دہ, اور نقصان دہ عام نقصان دہ نہیں ہے. جیسے کوئی کہے کہ جناب مجھے سگریٹ پینے سے تیزابیت ہو جاتی ہے, تو تیزابیت معدے میں ہونا یہ اتنا بڑا ضرر نہیں ہے کہ جس سے آج حرمت کا فتویٰ دیا جا سکے. کوئی کہے کہ مثلا مجھے سگریٹ نہیں پیوں تو مجھے مثلا قبض ہو جاتا ہے, تو یہ اتنا بڑا مسئلہ شمار نہیں کیا جاتا. یعنی واقعتاً کو کہا دل کے بیمار ہو جائیں گے, دل کا دورہ پڑے گا, ڈیتھ ہو سکتی ہے, کینسر ہو سکتا ہے, فلاں چیز ہو سکتی ہے, اس میں پھر کہا جائے گا کہ ہاں یہ عقلاء کہہ رہے ہیں اب تو یہ, اور یہ قابل اعتنا ضرر ہے. اچھا اگر اطمینان ہو کہ اس قدر کم سگریٹ پیئیں گے تو نقصان نہیں ہوگا, تو پھر آقا سیستانی کے نزدیک حرام نہیں. یعنی اتنی کم تعداد ہے, اب یہ کوئی تعداد کوئی بتا نہیں سکتا ہے کہ کس کے لیے کیا ہو سکتا ہے, انڈیویجول اعتبار سے ہو, ہر شخص کے اعتبار سے الگ الگ ہو سکتی ہے. ابھی آگے چل کر میں ایک دو مثالیں دوں گا جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. اگر سگریٹ سے بہت معمولی ضرر ہو, جیسے یہی میں نے کہا مثلا قبض ہو جائے گا یا تیزابیت ہو جائے گی یا میں کنسنٹریٹ نہیں کر پاؤں گا صحیح طرح سے, یعنی اتنی یعنی بہت معمولی سا کوئی ضرر ہے, تو یہ قابل اعتنا شمار نہیں ہوتا, اس پہ حرمت کا حکم نہیں لگے گا. بہرحال ہر شخص کے اپنے اعتبار سے مکلف کی خود کی ذمہ داری کو دیکھے کہ کتنا. اگر زیادہ نہ پیے اور مہم نقصان نہ ہو, یعنی بہت زیادہ نہ پیے اور بہت زیادہ نقصان نہ ہونے کا اطمینان ہو, تو پھر یہ حرام کی حد تک آقا سیستانی کے فتوے میں نہیں پہنچتا ہے. لیکن بہرحال وہ جو آپ نے اس سے پہلے جب بھی میں نے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کہ سارے وہ جو انہوں نے نقصانات اپنے فتوے کے اندر بیان کیے ہیں, جو انہوں نے تمام ڈیٹا جمع کیا ہے مختلف جگہوں سے, اور اس کے کتنے اور پہلو بھی ہیں معاشی اور جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو بہرحال یہ ایک نقصان دہ سودا تو لگتا ہے, لیکن بہرحال مجتہد اس میں زیادہ دخل نہیں دیتا, وہ ہر آدمی پہ خود ہی چھوڑتا ہے, جیسے کہ آیت اللہ سیستانی. اگر سگریٹ کا عادی اور مسلسل پینا نقصان دہ ہو اس کے لیے, کیونکہ یہ سلسلہ رکتا تو نہیں ہے, روزانہ ایک تو نہیں پیتا, پھر عادی شخص جو ہے وہ 3 پیتا ہے, پھر 4 پیتا ہے, پھر 5 ہونے لگتی ہیں, پھر 6 ہونے لگتی ہیں. اس طرح سے بہت سے لوگ تو صرف ایک سگریٹ صبح میں ایک دفعہ صرف سلگاتے ہیں, پھر ایک سگریٹ سے ہی دوسرے سگریٹ کو کرتے جاتے ہیں اس طرح سے. تو بہرحال سگریٹ کا عادی اسے پینا مسلسل نقصان دہ ہو تو پھر حرام ہو جائے گا. اچھا اگر ترک سگریٹ میں ضرر شدید ہو, یہ بھی علماء نے ایک احتمال کے طور پر لوگوں نے سوال پوچھیں کہ بھئی ہمیں سگریٹ پینے سے اتنا نقصان نہیں جتنا سگریٹ چھوڑنے سے نقصان ہو رہا ہے, ودڈرال سمٹمز ہو رہے ہیں. ابھی آگے چل کر ہم ویسے ذکر کریں گے کیونکہ یہ ایک ہفتے سے زیادہ بہت ہوا تو ودڈرال سمٹمز جو 1 مہینے سے زیادہ نہیں ہوتے, تھوڑے دن انسان بس اپنے آپ کو روک کے رکھ لے, پھر یہ ودڈرال سمٹم جو ہوتے ہیں جب دور ہوتا ہے تو کچھ چیزوں میں جیسے سگریٹ نوشی کے عادی افراد جو ہوتے ہیں رمضان آ جاتے ہیں ایک دم سے چھوڑتے ہیں,
تو چڑچڑاپن آ جاتا ہے اور بہت پریشان ہوتے ہیں اور بس ادھر افطار کیا انہوں نے اور ادھر فوراً سگریٹ سلگاتے ہیں. تو وہ نکوٹین وغیرہ کے جو ودرول ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ سمٹم ہوتے ہیں, لیکن وہ زیادہ دن نہیں رہتے, مشکل سے 1 ہفتہ رہتے ہیں, کسی کو بہت زیادہ بھی ہوئے تو 1 مہینے سے زیادہ نہیں ہے اور آہستہ آہستہ فیڈ ہوتے جاتے ہیں. تو اگر ترک سگریٹ میں ضرر شدید ہو تو ظاہر ہے پھر ضرر شدید والی پہلو کو لینا پڑے گا اور اتنی مقدار میں پھر پی سکتے ہیں کہ وہ ضرر شدید نہ ہو, لیکن یہ احتمالات ہیں, عام طور پر ہوتا نہیں ہے, جیسے میں نے کہا کہ نقصان اتنا نہیں. اور اگر ترک کا ضرر مساوی یا زیادہ ہو, یہ بھی ایک احتمالی سی بات ہے, یعنی اگر چھوڑ رہے ہیں ہم سگریٹ تو اس کا نقصان جو ہے یا تو مساوی ہے یا زیادہ نقصان ہو رہا ہے, اس صورت میں بھی پھر واجب نہیں ہے سگریٹ کا چھوڑنا. یعنی مجتہدین سے مختلف سوالات پوچھے جاتے ہیں, جو سوال پوچھتے ہیں اسی کے مطابق جواب دیتے ہیں, یہ نہیں کہ وہ اس کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں اس چیز کو, یہ مراد نہیں ہوتی. اچھا, البتہ نشہ آور چیزیں جو اور ہیں ان میں اگر ضرر بلیغ نہ بھی ہو, یہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے. مثلا کوئی کہے بھائی مجھے شراب سے تو کوئی 1 پیگ میں شراب کا پی رہا ہوں, مجھے تو کوئی ضرر نہیں, اس کا تو 1 قطرہ بھی آپ نہیں پی سکتے. کوئی کہے کہ بھائی چرس میں پی رہا ہوں لیکن اس سے مجھے ضرر بلیغ تو نہیں ہو رہا ہے 1 آدھ چرس کا اگر میں کش لگا لوں, نہیں, وہ احتیاط واجب کی بنا پر جو یہ نشاور چیزیں, یہ نشہ یعنی اگر کسی کو پہ وقتی طور پر اثر نہیں بھی اگر کر رہا ہے تب بھی ان کے لیے احتیاط واجب کے طور پر پینی جائز نہیں, یعنی یہ چرس, بھنگ, افیم وغیرہ. لیکن یہ اگلی نشست میں بات آئے گی. یہی آیت اللہ خامنہئی سے بھی پوچھا گیا, وہ بھی کہتے ہیں کہ میزان جو ہے اصل میں نقصان ہے, حکم تابع میزان ضرر آست, یعنی اس کا جو مین جو سگریٹ کو حرام قرار دینے کا جو میزان ہے وہ یہ ہے کہ نقصان ہوگا اور نقصان قابل ملاحظہ ہوگا, اور دوسروں کے لیے, خود اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اگر اذیت کا باعث ہے تو پھر جائز نہیں. یہ انہوں نے اپنے فتوے میں کہا, یعنی وہی کم و بیش آقا سیستانی والا فتویٰ رہبر معظم کا بھی. اچھا, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم حقہ پئیں تو حقہ جو ہے وہ نسبتاً بہتر ہے شاید سگریٹ سے, جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے, بلکہ حقہ یا شیشہ جو آج کل کہا جاتا ہے یہ سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں بھائی کچھ نہیں ہے, اس میں تو شاید وہ پانی سے فلٹر ہو کے وہ آ رہا ہوتا ہے وہ, اور اس میں پانی ڈالا جاتا ہے حقے کے اندر, لوگ اپنی ایک چیز بنا لیتے ہیں. کئی گنا زیادہ خطرناک ہے حقہ سگریٹ پینے کے مقابلے میں. اچھا, اب جو شیشہ یا حقہ, جسے آج کل شیشہ جو طور پر بہت سارے ریسٹورنٹس بھی یہاں پر کھلے تھے, پھر ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا, تو تقریباً مثلا اگر کوئی شخص 1 گھنٹہ سگریٹ نوشی کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں 1 گھنٹہ شیشہ پیتا ہے وہ, تو سمجھیں کہ 200 ٹائمز زیادہ اسموک اس کے پھیپڑے کے اندر چلا جاتا ہے شیشہ پینے میں. اور بہت سے تو ایسے بھی ہیں کہ ایک کش ہی جو ایک گہرا لیتے ہیں اس میں پتہ نہیں 50 یا 60 سگریٹس کے برابر دھواں اندر ایک ساتھ جاتا ہے. تو بہت سارے نوجوان بڑے اس کے اندر, بہت سے, اب تو خیر ذرا کچھ سختی ہو گئی ہے, ورنہ ریسٹورنٹس وغیرہ کے اندر یہ رکھا جانا شروع ہو گیا تھا, حتیٰ کہ بچے بھی جا کر اس کو پینے لگے تھے. ایک بچی جو 12 سال کی تھی غالباً, وہ میرے پاس ایک کیس آیا تھا اور اس کو لنگ کینسر ہوا تھا, تو معلوم یہ چلا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ جاتی تھی, وہ کش لیتے تھے, 1 آدھ کش یہ بھی لے لیتی تھی. کچھ دن یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا, بعد میں پتہ چلا کہ اس کو جو ہے وہ اس کی برونکوسکوپی ہوئی اور تو پتہ چلا کہ کینسر لنگ کا اس کو اس وجہ سے ہو گیا. تو یہ نوجوان وغیرہ, کیونکہ اس میں سگریٹ نوشی کی نسبت اتنا زیادہ اسموک اندر جا رہا ہے, یعنی 200 ٹائم زیادہ جا رہا ہے, یعنی جتنی دیر میں اگر 1 گھنٹہ سگریٹ پیتے ہیں اس کے مقابلے 1 گھنٹہ کوئی بیٹھ کے اگر یہ پیے تو 200 گنا زیادہ, یا 200 سگریٹ کے برابر جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے. یعنی سوچیں آپ کہ کتنا زیادہ اس کے اندر. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تو اس کی سمجھیں کہ لنگ جو ہیں وہ بس یہ اس انداز کے ہو جائیں گے اگر وہ اس طرح سے اس کو پیتا رہے گا. تو نوجوانوں کے اندر یہ چیز بہت کامن ہوتی جا رہی ہے اور یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے اس لحاظ سے. تو بہرحال ابھی آ رہی ہیں سب چیزیں آ رہی ہیں. ابھی میں نے کہا نا, ابھی آج صرف سگریٹ کے متعلق ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ جتنی اور بھی چیزیں ہیں, وہ جتنی بھی نشاور چیزیں, مثلا پان کے متعلق, اور اچھا اس میں جو سگریٹ ہے اس میں وہ سب چیزیں آ جائیں گی, بیڑی ٹائپ کی چیز بھی آ جائے گی, وہ بھی سمجھیں سگریٹ کے حکم کے اندر ہے. اور جو اور بھی اس طرح سے جو دخانیت, جب بھی ہم اس کے اندر یہ شیشہ اور حقہ ٹائپ کی چیز بھی اسی کے اندر لے آئیں.
تو رہبر معظم سے بھی بہت سارے سوالات اس سلسلے میں جو ہے وہ کیے گئے ہیں، تو اس میں بھی انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ اصل چیز جو ہے اس کے اندر جو ہے نقصان کا پایا جانا ہے، اور یہ ہر شخص مکلف خود طے کرے گا کہ مجھے کس قدر نقصان ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ صرف شیشہ پینے سے سمجھیں 100 یہ اتنی سگریٹ، یہ صرف 1 گھنٹے کے شیشے پینے کے اندر 100 200 بلکہ 200 کے قریب سگریٹ جو ہے وہ ایک وقت میں انسان نے کنزیوم کر لیا، جو وہاں بیٹھ کے نوجوان اس انداز سے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ سوچیں کہ ایک ہی وقت میں وہ اتنی ساری سگریٹ جو ہے وہ جلا کے اپنے اندر لے کے جا رہا ہے۔ یہ اس کانسیپٹ کے لحاظ سے میں نے بتایا کہ لوگ کہتے ہیں اس میں تو چلیں کوئی بات نہیں ہے، حقہ پیا جا سکتا ہے، یہ اتنا نقصان دہ نہیں، یہ بھی اتنے ہیں، بلکہ بہت اس سے بھی کئی زیادہ نقصان دہ خواتین بھی اس کے اندر آ گئی ہیں، اور وہ بھی بیٹھ کے وہاں پر ایک فیشن کے طور پر ایک ہونے لگا ہے کہ بھئی چلیں ہم بھی کچھ کش لگا لیں اس طرح سے۔ بزرگ حضرات بیٹھے جو حقہ گڑگڑاتے رہتے تھے پہلے، تو وہ بھی اسی انداز سے نقصان دہ چیز ہے، اور دیہاتی خواتین کے اندر بھی حقہ پینا آج بھی بہت عام ہے، اور بزرگ حضرات بھی پیتے ہیں اس انداز سے۔ دکانیں جو کھل گئی ہیں بہرحال، لیکن اب یہ کہ اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا ہے، بہت ساری جگہوں پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں، لیکن بس وہ کاسمیٹک پابندی ہیں، ہر چیز اپنی راہ خود نکال لیتی ہے، انہوں نے اور متبادل راہیں ڈھونڈ لی ہیں۔ تو بس سمجھیں یہ کہ جو شیشہ یا حقہ ہے وہ اس طرح دیکھ لیجئے کہ وہ ایک سمجھیں ایک فائر ہو رہا ہے اندر، اور وہ ہلاکت خیز اس کا باعث بنے گا۔ اچھا، اب ایک بڑا معرکۃ العارہ مسئلہ خاص طور پر ان افراد کے لیے ہوتا ہے کہ جو کہ حالت روزہ میں سگریٹ پینے چاہتے ہیں۔ تو حالت روزہ میں سگریٹ پینے کا حکم یہ ہے کہ آغا سیستانی سے بھی یہ سوال پوچھا گیا، تو فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر حالت روزہ میں اگر کوئی شخص سگریٹ پیے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ حالت روزہ میں سگریٹ پینے سے روزہ باطل ہے، اور یہی رہبر معظم کا بھی ہے، بلکہ تمام مراجع کا، موجودہ جو مراجع ہیں ان سب کا نظر یہی ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اچھا، اب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ باطل تو ہو جائے گا، کیا پھر اس کی قضا کرنی پڑے گی، کفارے دینے پڑیں گے؟ تو آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں احتیاط واجب کی بنا پر روزہ باطل ہے، اور اس کی قضا انجام دینی ہوگی، اس کی قضا احتیاط واجب کی بنا پر انجام دینی ہوگی، اور البتہ فرماتے ہیں کفارہ کوئی نہیں۔ تو کفارہ کوئی نہیں ہے کہ معنی یہ نہیں، یعنی آپ نے حالت روزہ جو رمضان کا جو واجب روزہ ہے اس کے اندر سگریٹ پی، تو روزہ توڑنے کا جو کفارہ ہے، روزہ توڑنے کا جو گناہ ہے وہ خود ہی اس قدر زیادہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ روح ایمان ہی اس کے اندر سے نکل جاتی، جو رمضان کا ایک روزہ بھی نہ رکھے، جو اس انداز سے کوئی اپنا اگر روزہ باطل کر لے۔ تو سارے مراجع کہتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہے، اور قضا اس کی انجام دینی ہوگی بعد رمضان، البتہ کفارہ کوئی نہیں۔ البتہ آیت اللہ اسحاق فیاض فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ کفارہ بھی دینا ہوگا، لیکن بہرحال آقا سیستانی کے فتوے میں اور آیت اللہ خوئی وغیرہ بھی یہی کہتے تھے کہ نہیں، کفارہ نہیں دینا ہے، البتہ صرف قضا کرنی۔ اچھا، ایک بڑا سوال ہوتا ہے، لوگ عام طور پر پوچھتے ہیں کہ کوئی شخص مثلا آپ کو پتا ہے اگر کوئی شخص دوسرے شہر گیا اور اپنے شہر واپس آ رہا ہو، تو اگر ظہر سے پہلے اگر اپنے شہر آ جاتا ہے اور دوران سفر اس نے روزہ توڑنے والا کوئی کام نہیں کیا ہو، تو اور ظہر سے پہلے اپنے وطن پہنچ جائے وہ، تو اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ پھر اس روزے رمضان کا وہ روزہ رکھے۔ اچھا، لیکن لوگ کہتے ہیں ہم نے اور تو کوئی کھایا پیا نہیں، صرف ہم نے ایک سگریٹ پی تھی دوران سفر میں، تو آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس دن کا روزہ وہ رجائے مطلوبیت کی قصد سے رکھے گا، اور بعد میں اس کی قضا بھی کرے گا۔ یعنی وہی والی بات ہو گئی کہ سگریٹ اگر آپ نے پی لی تو روزے کی قضا کرنی ہے، اور احتیاط واجب کی بنا پر رجائے مطلوبیت کی نیت سے اس روزے کو کنٹینیو بھی کرے۔ تو بہرحال یہ ایک سگریٹ روزے میں اس کا ایک مسئلہ ہی آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ نے کہا کہ احتیاط واجب ہے، احتیاط واجب میں تو دیگر مجتہدین کی طرف رجوع بھی ہو سکتا ہے جو کہ اس کی اجازت دیتے ہوں، تو کوئی ایسے مجتہد آج کل ہیں؟ تو کوئی مجتہد آج کے دور میں ایسا نہیں ہے جس میں احتیاط واجب میں رجوع کیا جا سکے اور حالت روزہ میں سگریٹ پینے کی اجازت مل سکے۔ موجودہ زندہ مجتہدین میں کوئی نہیں ہے۔ ویسے ہی میں ایک مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں، اس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا
کہ آیت اللہ صادق صدر جو تھے ان کا البتہ ایک فتویٰ گزر چکا ہے کہ اگر بہت احتیاج ہو کسی کو اور اس کے بغیر عام طور پر رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت سے لوگ جو عادی طور پر عادی ہوتے ہیں سگریٹ کے، تو ان کے فتوے میں ضرورت کے موقع پر اس کی اجازت تھی، لیکن ان کی طرف تو نہ اب رجوع ہو سکتا ہے، نہ اس لحاظ سے اس کیٹیگری کے اندر ان کو مردہ کی طرف تو رجوع بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو بہرحال رجوع کی اس وقت کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جو بھی کوئی شخص حالت روزہ میں سگریٹ پیے گا تو اس کا روزہ بھی باطل ہو جائے گا احتیاط واجب کی بنا پر، اور اس کو اس بعد رمضان اس کی قضا بھی کرنا پڑے گی. لیکن علماء ایک چیز اور بھی کہتے ہیں کہ سب سے بہترین ٹائم ہے رمضان کا، جس میں آپ اپنی سگریٹ کی عادت سے پیچھا چھڑا سکتے ہیں. اس میں تو واجب ہی ہو گیا ہے نا، اب بہت اچھا موقع ہے آپ کے پاس پورے 30 دن کا کہ ودرال سمٹم بھی ہوئے تو ہو کے اسی دوران ہو کے ختم ہو جائیں گے. اپنے آپ کو آہستہ آہستہ کر کے اس طرح سے پیچھا اپنا چھڑا لیں اس سے. تو یہ بھی غالباً آیت اللہ دستغیب شیرازی فرماتے تھے کہ لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ گناہ چھوڑنے کا کوئی طریقہ بتائیں. پھر پوچھتے تھے کہ تم سگریٹ وغیرہ بھی پیتے ہو؟ کہا کہ ہاں لیکن آغا یہ تو ہم نہیں چھوڑ سکتے. کہا کہ جب تم سگریٹ جو کہ لحاظ سے چلے ہم کہیں گے فی الحال حرام کی حد تک بھی نہ پہنچے، جب تم وہ نہیں چھوڑ سکتے تو ایک جو سری حرام ہے وہ کیسے چھوڑو گے؟ تو وہ کہتے تھے کہ ان چیزوں کو بھی آہستہ آہستہ یہ بھی چیزیں اس بات کا سبب بنتی ہیں کہ آپ میں استقامت جو ہے وہ پیدا نہیں ہو پاتی، کہ آپ اتنے ایسے نشوں کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں. ان کو جب نہیں چھوڑ سکتے تو بڑے چیزوں کو تم کیسے چھوڑو گے؟ تو بہرحال رمضان جو ہے وہ ایک آئیڈیل ٹائم ہے کہ اسموکنگ سے اپنے آپ کو پیچھا چھڑانے کا. حالت روزہ میں ای سگریٹس کا پی سکتے ہیں، الیکٹرانک سگریٹس. یہ ایک بڑا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اس طرح کا تمباکو جس طرح دھواں اس میں نکل رہا ہوتا ہے ایسا تو نہیں ہے. تو بہرحال جو الیکٹرانک سگریٹس بھی جو اب آ گئی ہیں اور تو اس میں نکوٹین کے اعتبار سے جو مسئلہ ہوتا ہے، تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کے طور پر روزے کی حالت میں الیکٹرانک سگریٹ کا استعمال بھی جائز نہیں. تو یہ والا مسئلہ الیکٹرانک سگریٹ کا بھی یہاں پر ایسا ہی ہو جاتا ہے. اس میں بھی مختلف فلیورز بھی ایڈ کیے جاتے ہیں بعض اوقات، اور ایک لکوڈ ہوتا ہے اس کے اندر، اور لکوڈ کے ذریعے وہ نکوٹین جو ہے جسم کے اندر جا رہی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں بہرحال اس کے طب اور ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے. بہرحال یہ جو عام سگریٹ ہے اس کی نسبت یہ شاید ذرا کم نقصان دہ ہو. تو اگر کوئی اسموکنگ چھوڑنا چاہے اور متبادل طرف جو ہے وہ ابھی فی الحال لے جانا چاہے کہ میں آہستہ آہستہ اس سے نکل جاؤں، تو وہ الیکٹرانک سگریٹ کی طرف بھی جا کر پھر چھوڑ سکتا ہے اس کو. لیکن حالت روزہ میں بہرحال الیکٹرانک سگریٹ کا استعمال بھی جائز نہیں. پھر ایک فقہی حکم آتا ہے سگریٹ کے سلسلے میں، مسجد و امام بارگاہ میں سگریٹ نوشی وغیرہ کا کیا حکم ہے. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اچھا دیکھیے میں نے اب اس سے پہلے کہا کہ عرب معاشروں کے اعتبار سے فرق ہے. بہت سے عرب معاشرے ایسے ہیں جہاں امام بارگاہوں کے اندر حقے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، اور بعض اوقات دیکھ کے اتنی حیرانگی ہوتی ہے کہ کچھ جگہوں کے اوپر، اگرچہ ہر جگہ ایسا نہیں ہے، کچھ جگہوں پہ تو یعنی مجلس ہو رہی ہے یا کوئی اور اس طرح سے ہو رہا ہے اور وہ سائیڈوں میں بیٹھ کے حقے وغیرہ پی رہے ہوتے ہیں اور مجلس بھی چل رہی ہوتی ہے ساری. تو بہرحال یہاں تو بہت معیوب ہے، یہاں تو معیوب ہونے کی وجہ سے اور توہین امام بارگاہ وغیرہ سمجھی جائے تو حرام بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال بہت سے معاشرے ایسے ہیں. لیکن اس سلسلے میں جن معاشروں کے اندر ایسا سمجھا بھی جاتا ہے وہاں پہ بھی آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کام مکروہ ہے. مساجد اور امام بارگاہوں میں مکروہ ہے، اور اگر ظاہر ہے کہ توہین مسجد اور امام بارگاہ شمار ہو رہا ہو تو حرام بھی ہو جائے گا. لیکن عمومی حالات میں یعنی جہاں پہ اس طرح سے ہوتا بھی تو کہتے ہیں کہ بہرحال مسجد اور امام بارگاہ میں توہین وغیرہ اگر نہیں ہو رہی تو یہ کام مکروہ ہے، اور احتیاط اسی میں ہے کہ یہ سگریٹ نوشی یا حقہ وغیرہ یہ مساجد اور امام بارگاہوں میں نہ پیے جائیں. اور اگر پاکستانی معاشرہ ہے تو یعنی یہاں تو توہین مسجد وغیرہ شمار ہو جائے گا. اچھا پھر ایک مسئلہ ایک اور بھی آتا ہے اعتکاف کے سلسلے میں. اعتکاف میں آپ کو پتہ ہے کہ 3 دن تک مسجد سے باہر نہیں جا سکتے. تو اچھا جب روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو اس سے لے کر اگلے دن کے روزے تک کا جو ٹائم ہوتا ہے تو اس میں جو سگریٹ پینے والے افراد ہیں مسجد ہی کے اندر، مسجد سے باہر جا نہیں سکتے، مسجد میں سگریٹ پی نہیں سکتے. اب وہ کیا کریں، کچھ تھوڑی دیر کے لیے تو باہر نکلنے کا کوئی ان کے پاس
مسئلہ ہونا چاہیے نا. تو اعتکاف کے سلسلے میں جو معتکفین ہیں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اعتکاف میں بھی افطار کے بعد سگریٹ پینے کے لیے حدود مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں. اچھا حدود مسجد سے مراد وہ والا ایریا نہیں کہ مسجد ہوتی ہے پھر جہاں چپل اتار کے لوگ پھر نیچے اترتے ہیں, پھر باہر کا ایریا بھی پورا مسجد ہے جو بہت بڑی جو 4 دیواری کے اندر ہوتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں یہ بھی تو مسجد ہے یہاں چلے جاتے ہیں ہم. نہیں, مسجد سے مراد وہ جگہ ہے کہ جہاں پر, یعنی آپ کو سمجھانے کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں, ویسے ہی تو یہ ہے کہ مسجد وہ ایریا کہلاتا ہے جو کہ وقف کرنے والے نے مسجد کے طور پر وقف کیا ہو. یعنی عام طور پر وہ والا ایریا تو ہوتا ہی جہاں لوگ چپل اتار دیتے ہیں, اس کے بعد چپل لے کے اندر نہیں جاتے ہیں, بس وہیں معتکفین یا اعتکاف کرنے والوں کو رہنا ہوتا ہے. اس سے باہر بھی نہیں جا سکتے, ایک قدم بھی باہر نہیں رکھ سکتے 3 دنوں تک. اب یہ مسجد میں بھی نہیں پی سکے, باہر بھی نہ جائے, تو آقا سیستانی فرماتے جی ہاں ورنہ اعتکاف باطل ہو جائے گا. اور 2 دن اگر اعتکاف مکمل کر چکے ہو تو تیسرا دن واجب بھی ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد باہر گئے تو اس کی قضا بھی انجام دینی پڑے گی. تو آیت اللہ سیستانی کا بہرحال یہ ہے. لیکن بہرحال رہبر معظم اس سلسلے میں فرماتے ہیں اگر بہت زیادہ شدید ضرورت محسوس ہو تو فقط سگریٹ پینے کی معمولی مقدار کی حد تک مسجد سے باہر جانے کی اجازت ہے, لیکن آقا سیستانی بہرحال اس کی اجازت نہیں دیتے. اچھا پھر ایک اور چیز بھی ہے, سگریٹ چھوڑنے کے لیے نظر, قسم اور عہد کرنا. مثلا میں نظر کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر, میں قسم کھاتا ہوں یا میں عہد کرتا ہوں کہ میں سگریٹ نہیں پیوں گا, تو اس کی پاسداری کرنا واجب ہو جاتی, کیونکہ عقلی اعتبار سے سگریٹ نوشی کو ترک کرنا ایک اچھی چیز ہے. رجحان عقلی اس کے اندر پایا جاتا ہے. ہر وہ چیز جس میں رجحان عقلی پایا جائے یا شرعی رجحان پایا جائے تو اس کے لیے نظر, قسم اور عہد کیا جا سکتا ہے. تو سگریٹ چھوڑے اگر کوئی شخص یہ نظر کر کے کہ مجھ پر پابندی کا جائے تو اس کی پاسداری کرنا اس کے لیے واجب ہو جائے گا. اچھا کیا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ سگریٹ پینے سے, دیکھیے بہت سی چیزیں معاشرے کے اندر ایسی ہیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جیسے یہی سگریٹ پینے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے کہ نہیں, وضو نہیں ٹوٹتا. جیسے خواتین کے متعلق مشہور ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ نامحرم کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ تو خیر ہرگز بھی نہیں ٹوٹتا نامحرم کو دیکھنے سے, لیکن نامحرم کے سامنے بھی اگر کوئی عورت وضو کرے تو یہ گناہ تو ہے. یعنی ظاہر ہے وہ اپنے ہاتھوں کو کھولے گی, ہاتھوں کلائی تک دھونے کے لیے یا اپنے سر کا مسح کرنے کے لیے سر اس کو ظاہر کرنا پڑے گا. تو یہ عمل اگرچہ حرام ہے لیکن اس سے وضو باطل نہیں ہوتا ہے. یہ بہت ساری جگہوں پہ عام طور پر جیسے سفر زیارات وغیرہ ہے تو خواتین کہیں پہ بھی بس رک گئی اور وہاں جلدی جلدی وضو کرنا ہے اور کوئی الگ مردوں سے سیپریٹ انتظام نہیں ہے, تو خواتین وہیں مردوں کے ساتھ ہی کہیں پہ بھی وضو کرنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ عمل حرام ہے کیونکہ اسے اپنے پردے کی پاسداری ہر وقت کرنی. تو پھر وہ یہ کریں کہ بڑی سی چادر لے کے اس کے اندر نیچے بیٹھ جائیں اور اس کے اندر ہی 3 چلوں میں وضو ہو جاتا ہے, وہ اندر ہی بیٹھے بیٹھے سب کا. حتیٰ کہ وہ خواتین جو میں ایک دفعہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جو مثلا وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر کسی کا اور وہ طواف وغیرہ کر رہی ہے, اب کہاں وہ نکل کے باہر جائے, تو وہ اسی دوران بھی اس کا ایک طریقہ ہے کہ اسپرے بوٹل وغیرہ اپنے ساتھ پرس میں رکھے اور یا کسی بھی جگہ جو ہے بیٹھ جائے اور وہیں بیٹھے بیٹھے جلد سے جلد چند سیکنڈ میں وہ اس کا وضو ہو سکتا ہے 1 منٹ کے اندر تو وہ اس طرح سے وضو کر لے اگر کہیں جانا ممکن نہیں. یعنی یہ نہیں کہ سارے اپنے اسکارف اور سب چیزیں اتار کے کہیں ٹانگنے کی جگہ ہو وہاں ٹانگیں گی, پھر آپ کہیں کسی جگہ بیٹھیں گی, اور پورے اہتمام ہر جگہ ممکن نہیں ہوتا اور سفر میں تو اور ہی مشکل ہوتی. تو بہرحال بالفرض اول تو ایسا خواتین نہیں کر سکتی کہ نامحرموں کے سامنے اپنا حجاب اتار کے وضو کریں, لیکن بالفرض اگر کوئی ایسا کر چکا ہو یہ تو گناہگار تو وہ ہوگی لیکن اس کا وضو باطل نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے سگریٹ پینے سے بھی وضو باطل نہیں ہوتا, نامحرم کو دیکھنے سے بھی وضو باطل نہیں ہوتا, بلکہ نامحرم کے سامنے وضو کرنے سے بھی وضو باطل نہیں ہوتا اگرچہ گناہگار ہوتی ہے. اسے کسی ایسی جگہ یا عورتیں اپنی حلقہ بنا لیں, ایک چادر کے پیچھے اسے کر لیں اور ایک ایک کر کے عورت جا کے وضو کر لے اس انداز سے کہ نامحرموں کی نگاہ اس پہ نہ پڑے, یا چادر کے اندر ہی وہ بیٹھ جائے اور کسی کو نظر نہیں آئے گا اور وہیں بیٹھ کے وضو کرے اور ہاتھ پاؤں کا مسح کر کے اور سلیوز اور وہ سب موزے ووزے پہن کے اور دوبارہ اپنی چادر کو پہن لے. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے. آج کل یہ بھی چیز ہو گئی, بہت سے ہمارے ایک سیاستدان ہیں وہ باقاعدہ شراب میں بھیگے ہوئے سگریٹ بھی استعمال کرتے ہیں. پتہ نہیں کتنی شرابوں, بہت
یہ شاید $100 کا ایک سگار ملتا ہے وہ. تو بہرحال شراب نوشی کے حکم میں تو یہ نہیں آئے گا، البتہ پھر بھی کہا جاتا ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے. سگریٹ کی خرید و فروخت اور اس کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ اچھا، سگریٹ کی خرید و فروخت اور کاروبار آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں جائز ہے، اور یہ ہر شخص کا اپنا مکلف ہے. وہ انہوں نے کہا کہ خود چیک کرے جو پینے والا ہے کہ اسے کتنی سگریٹ اس کے لیے نقصان دہ تو اس اعتبار سے، لیکن کاروبار کرنا اس کا جائز ہے. اور فی نفس ہی رہبر معظم کے نزدیک بھی سگریٹ نوشی کا کاروبار ویسے جائز ہے، لیکن وہ یہ فرماتے ہیں کہ مقررات اور قوانین کے تابع بھی ہے. یعنی اگر گورنمنٹ نے سلسلے میں کوئی پابندی لگائی ہوئی ہے تو قانون کی پاسداری وہ کرنی واجب ہے، اور اس حد تک تو آغا سیستانی بھی کہتے ہیں. لیکن عام طور پر حکومتوں میں یہ سلسلہ اتنا نہیں ہے، اور اس میں ریلیکسیشن ہے کافی، کسی بھی جگہ اس کو ممنوع قرار نہیں دیا گیا ہے، تو اس لحاظ سے سگریٹ کی خرید و فروخت اور کاروبار میں حرج نہیں. ایک مسئلہ اتنی ایسی چیز ہے کہ کیا کوئی عورت نکاح کی شرائط میں ترک سگریٹ نوشی کی شرط رکھ سکتی ہے؟ مثلا میں کوئی رشتہ آیا ہوا ہے اور وہ سگریٹ پیتا ہے، تو کیا کوئی عورت یہ شرط رکھ سکتی ہے میں اس شرط پہ اس سے نکاح کروں گی؟ نکاح نامے میں باقاعدہ دیکھیے بہت ساری چیزیں شرطیں رکھی جا سکتی ہیں. ہم نے بھی آغا سیستانی کے جو نمائندے ہیں خاص استفتاحات سیکشن کے، ان سے جب یہ سوال پوچھا کہ اس سلسلے میں آیت اللہ سیستانی کی نظر کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہاں، یہ شرط رکھی جا سکتی ہے اور واجب ہے اس شرط کی پابندی کرنا اس شخص کے لیے کہ جس نے اس شرط کو قبول کرتے ہوئے نکاح کیا ہے اس عورت کے ساتھ. تو دیکھیے بہت ساری نکاح کی شرائط ایسی ہیں کہ جو کہ شرط کے طور پر رکھی جا سکتی ہیں، جیسے یہی، یا مثلا خواتین یہ ضمناً بیچ میں آ رہی ہے چیز کہ خواتین حق طلاق کی وکالت کی شرط رکھ سکتی ہیں. آج کل جس اعتبار سے کیسز آ رہے ہیں، اگر جہاں تک بھی چیز ممکن ہو یہ خواتین کو اپنے نکاح کے اندر اس لحاظ سے شرط کے طور پر رکھ لینی چاہیے، یا تو مطلق طور پر یہ اس بات کا حق طلاق وکیل بن کر اس کی طرف سے مطلق طور پر بھی لے سکتی ہے اور مشروط طور پر بھی لی جا سکتی ہے. کیونکہ بہت سی خواتین چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہیں طلاق نہ لینا شروع ہو جائیں تو مثلا تشخیص دی جا سکتی ہے. اگر 3 علماء مثلا تشخیص دے دیں کہ اس صورت میں اس کے طلاق اتنے ظلم کر رہا ہے کہ اب طلاق ہو جانی چاہیے، تو پھر طلاق کا صیغہ پڑھ دیا جائے گا چاہے شوہر تیار نہ بھی ہو. تو یہ بہت ساری چیزیں آپ اپنے لیے خود ہی شریعت نے سہولیت دی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی عورت کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار کوئی نہیں ہے تو مرد بالکل عورت کو مجبور کر دینے کے برابر ہے. تو اسلام نے پہلے سے آپ کو اختیار دیا ہے، بس آپ کے پاس معلومات نہیں تھی، قانون کی آپ نے استعمال نہیں کیا، ورنہ نکاح کے وقت یہ شرط رکھی جا سکتی تھی. اچھا، کیا یہ شرط رکھی جا سکتی کہ یہ دوسری شادی نہیں کرے گا؟ تو آیت اللہ سیستانی بلکہ رہبر معظم اور امام خمینی کے علاوہ سب کہتے ہیں کہ یہ والی شرط بھی رکھی جا سکتی ہے، اور مرد کے لیے واجب ہو جائے گا کہ اس شرط کی پابندی کرے. لیکن اگر بہرحال اس نے مخالفت کر دی اور دوسری شادی کر لی تو ان لوگوں کے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور نہ وہ دوسرا نکاح باطل ہوگا، البتہ یہ شخص گناہگار ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں گناہگار ہو جائے گا، یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہوئی. یہی سب سے بڑی اور خاص بات ہے. اللہ کی نافرمانی، ایک عہد جو اس نے کیا تھا اس کی پاسداری نہیں کی، کیا اس کو عذاب بھگتنا پڑے گا اس کا؟ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یہ والی شرط عورت رکھ سکتی ہے اور اس کی پابندی بھی کرنی ضروری. لیکن رہبر معظم کہتے ہیں یہ والی شرط، اور امام خمینی بھی کہتے تھے کہ یہ والی شرط باطل ہے، کیونکہ دوسری شادی اس کا ویسے اختیار ہے تو اسے اختیار سے اور حق سے اسے محروم نہیں کیا جا سکتا، تو یہ والی شرط ہی باطل ہے. لیکن آغا سیستانی اور دیگر اور جو سب مراجع کی ایک بڑی طویل فہرست ہے، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ والی شرط رکھی جا سکتی ہے اور اس کی پابندی بھی مرد کے لیے کرنی واجب ہے. تو یہ عورت نکاح میں سگریٹ نوشی یہ شخص ترک کرے گا اور آئندہ سگریٹ نہیں پیے گا، مجھے پسند نہیں ہے، تو یہ اگر قبول کر لیتا ہے تو اس شخص پر واجب ہو جائے گا کہ ساری زندگی اس کی پاسداری کرے اور سگریٹ نوشی نہ کرے. یہ بھی اس سے ریلیٹڈ ایک چیز آتی ہے. اچھا، کیا نو اسموکنگ ایریاز کے مقررات کی پابندی لازمی ہوتی ہے؟ مثلا بہت سے آپ دیکھتے ہیں کہ اداروں میں جاتی ہیں، بینکس میں آپ جاتی ہیں، وہاں نو اسموکنگ ایریا اس کو قرار دیا ہوتا ہے. جہازوں کے اندر نو اسموکنگ ہوتا ہے، ہاسپٹلز کے اندر جو ہے وہ اسموک کرنا تو ہر جگہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے اس کو. تو جی ہاں، اس کی پابندی اس لحاظ سے لازم ہے. اور عمومی مقامات پر سگریٹ پینے کا وہی والا حکم ابھی آ جائے گا کہ یعنی یہ جس کو ہم پیسیو اسموکنگ کہتے ہیں کہ یہ خود بھی بہت اس لحاظ سے نقصان دہ ہوتی ہے کہ ہر جگہ اتنا دھواں اور دیگر لوگ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کو بہت اذیت بھی اس سلسلے میں ہو رہی ہوتی.
اور قرآن کی آیت بھی ہے، مومنین اور مومنات کو جو لوگ اذیت پہنچاتے ہیں تو اسم مبینہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور پیغمبر اسلام کی وہ حدیث بھی یہاں پر آتی ہے، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اسلام میں نہ تو نقصان دینے کا حکم ہے نہ نقصان اٹھانے کا حکم ہے. ٹھیک ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فی الحال نقصان نہیں ہو رہا، لیکن دوسروں کو نقصان ہو رہا ہے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کو اذیت ہو رہی ہے، ان کو نقصان ہو رہا ہے، ان کو تو بہت بڑا اس لحاظ سے یہ گناہ بن سکتا ہے. اچھا اب یہ کہ جناب سگریٹ نوشی کیسے چھوڑیں؟ تو ایک تو استاد شہید سبت جعفر مرحوم کہتے تھے کہ سگریٹ نوشی چھوڑنا کوئی مشکل بات نہیں. ہمارے والد 25-30 مرتبہ سگریٹ چھوڑ چکے تھے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں. تو بہرحال سگریٹ نوشی بہت سے لوگ تو ایک ٹیچر تھی، انہوں نے تجربہ کر کے دکھایا سگریٹ نوشی کے نقصانات بتانے کے لیے کہ یہ دیکھیے یہ سگریٹ کا دھواں ہے، اس میں ہم نے یہ والا کیڑا رکھا، تھوڑی دیر میں دیکھا کیڑا مر گیا. تو کہا بچوں اس سے آپ کو کیا سبق ملا؟ بچوں نے کہا اس سے سبق یہ ملا کہ اگر کوئی شخص سگریٹ نوشی کرے تو اس کے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں. تو اس سے پازیٹیو پہلو کوئی نہ دینے لگے کہ وہ سگریٹ نوشی جو ہے وہ. تو سگریٹ نوشی کیسے چھوڑیں؟ تو ایک سب سے پہلی بات تو واقعتاً امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو بیماریوں کے خوف سے کھانوں سے تو پرہیز کرتا ہے مگر خدا کی سزاؤں کے خوف سے گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا ہے. یعنی ابھی کتنی آپ نے دیکھا کہ جناب یہ نقصان ہو جائے گا اور وہ نقصان ہو جائے گا اور یہ دل کی بیماریاں اور اس کی وجہ سے آپ سگریٹ نوشی کو ترک کر رہے ہیں. تو یعنی وہ گناہ کو البتہ آپ نہیں چھوڑ رہے کہ جس کے کتنے عذاب بتائے گئے ہیں قرآن و حدیث کے اندر کہ تمہیں یہ اور وہاں کے تو عذاب علیم اور شدید ترین عذاب جو ہے وہاں پر دیے جائیں گے ان گناہوں کے، اس سے انسان نہیں چھوڑ رہا ہے اس کو. تو بہرحال یہ کہ یہ اس کو بھی سوچنا چاہیے اس کے ساتھ. تو جیسے اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ ودڈرال سمٹمز کچھ ہوتے ہیں. ظاہر ہے نکوٹین تو جناب اس کو بہت ہی چڑچڑا ہو رہا ہے اور اس کو نیند اڑی جا رہی ہے اور سر میں درد ہو رہا ہے اور کسی چیز پہ کنسنٹریشن نہیں کر پا رہا ہے اور بعض اوقات بہت سے لوگوں کو متلی ہونے لگتی ہے. لیکن میں نے کہا کہ سب زیادہ تر ایک ہفتے یا بہت ہوا تو 1 مہینے تک ہوتے ہیں، کم و بیش کسی کو کم ہوتے ہیں کسی کو کچھ ہوتے ہیں. بہرحال سگریٹ نوشی اس لحاظ سے چھوڑی جا سکتی ہے. البتہ یہ اور بات بتا دیجئے کہ جیسے ہمارے کتنے علماء ایسے گزرے ہیں. یہ آیت اللہ سید محمد حجت کوہ قمر اصل میں تبریز کا ایران کا ایک علاقہ ہے وہاں یہ آیت اللہ محمد حجت کوہ قمری تھے. یعنی اتنے بڑے مجتہد تھے کہ جب آیت اللہ حسین بروجردی کو ان کے انتقال کی خبر ملی تھی تو کیونکہ ان کا نام کوہ قمری تھا تو انہوں نے جملہ کہا تھا کمرم شکست، آج میری کمر ٹوٹ گئی کوہ قمری کے انتقال کے بعد. کوہ قمر تو بہرحال علاقے کا نام ہے. آیت اللہ سید محمد حجت ان کا یہ ہیں جو جن کا مدرسہ حجتیہ قم کے اندر بہت مشہور ہے. یہ تو پہلے کا تھا اور یہ موجودہ اس کی جو صورتحال ہے بہت مشہور مدرسہ ہے اور یہ درس خارج آیت اللہ سید محمد حجت کوہ قمری دے رہے ہیں. اتنے یہ اس لحاظ سے آیت اللہ شہید مرتضی مطہری نے اپنے ایک کتاب کے اندر ان کا واقعہ لکھا ہے کہ اس قدر چین اسموکر تھے کہ جب کافی ان کے پھیپھڑے خراب ہو گئے تھے تو ڈاکٹر کے پاس گئے. ڈاکٹر نے کہا آپ کو سگریٹ تو چھوڑنی پڑے گی کیونکہ اس سے آپ کے پھیپھڑے متاثر ہو رہے ہیں. تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ایسے پھیپھڑوں کو مجھے کرنا ہی کیا ہے کہ میں سگریٹ ہی نہ پی سکوں. تو لیکن یہ کہ اس زمانے میں جو بھی بہرحال اس کا جو نقصان تھا ڈاکٹروں نے کہا نہیں یہ نقصان ہوگا. کہا اچھا یہ نقصان ہوگا یہ طے ہے بالکل؟ کہا جی ہاں طے ہے. تو انہوں نے ان کی مثال دی جاتی اسی وقت اسی سیکنڈ انہوں نے سگریٹ چھوڑ دی تھی. یعنی اتنا سختی کے ساتھ دین کی کہ جب معلوم ہے کہ اس کا نقصان متحقق ہو گیا ہے. ایک تو یہ کہ ہوگا مستقبل میں ہوگا. اس زمانے میں اصل میں پرانے ادوار تھے، اتنے ڈیٹا اور چیزیں جمع نہیں تھیں اور اتنا اس کے متعلق چیزیں جمع نہیں ہوئی تھی. جیسے کہ آیت اللہ ناصر مکارم نے کہا کہ پہلے ہم نے یہ دیا تھا لیکن اب نقصانات بہت واضح ہو گئے. لیکن اس زمانے میں اتنے زیادہ واضح نہیں تھے تو علماء نے صریحاً اس کے حرام ہونے کا فتویٰ بھی نہیں دیا. تو اس طرح سے بھی لوگوں نے سگریٹ چھوڑی. ہمارے مدرسۃ القائم کے جو سرپرست اعلیٰ حجت الاسلام والمسلمین مولانا غلام علی وزیری صاحب قبلہ، خدا ان کو طول عمر نصیب فرمائے اور صحتیابی عطا کرے، آج کل بیمار رہتے ہیں اس وجہ سے آپ لوگوں کی خدمت میں یہاں حاضر نہیں ہو سک رہے ہیں درس وغیرہ کے لیے. تو ان کے متعلق بھی یہی ملتا ہے کہ مولانا بھی بہت پیا کرتے تھے اور پھر جب ڈاکٹر نے کہا نہیں اب بائی پاس بھی ہوا پھر اس کے بعد ان کا، تو کہا نہیں پی سکتے اب آپ. اسی وقت مولانا نے سگریٹ چھوڑ دی. جیسے ہی ان کو نقصان کا اپنے وہ ہوا
بلکہ کہہ رہے تھے کہ شاید میری نگاہ میں تو میں غیر عادل ہو جاؤں گا، یعنی لوگ عدالت کی وجہ سے میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور جب مجھے پتا ہے کہ اس سے مجھے نقصان ہوگا پھر بھی اگر میں نے جاری رکھا تو میں صفت عدالت سے نہ نکل جاؤں۔ تو اس طرح سے بھی لوگوں نے چھوڑی ہیں سگریٹس ایک سیکنڈ کے اندر۔ دیکھ طریقہ یہ بھی، بہت سی خواتین بہت پریشان ہوتی ہیں تو اپنے شوہروں کے ساتھ پھر یہ والا سلوک کرتی ہیں، منہ پہ ایک جنگلہ ان کے تان دیا جاتا ہے کہ آپ کم سے کم یہ سگریٹ اس انداز سے نہیں پئیں گے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب یوگا اگر کر لیا جائے تو یوگا سے بھی جو ہے سگریٹ نوشی سے انسان بچ سکتا ہے کچھ دنوں بعد، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب نے کیا تھا 1 سال تک یوگا کرتے رہے، لوگوں نے پوچھا کہ آپ سگریٹ چھوڑ دی؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ یہاں تک ہونے لگا کہ اب میں سر کے بل کھڑا ہو کر بھی سگریٹ پی سکتا ہوں، اس سے فرق یہ پڑ گیا ہے۔ تو بہرحال سگریٹ یوگا سے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہرحال اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ سگریٹ کے متبادل وہ ہے نا کہ نعم البدل کو دیکھ کے توبہ کرے گا میر، یعنی کوئی نہ کوئی نعم البدل بتایا جائے ان کو، پھر وہ توبہ کریں گے۔ تو سگریٹ کے متبادل جو چیزیں، بہرحال اب تو بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، نکوٹین پیچ آ گیا ہے کہ ٹھیک ہے دھواں براہ راست نہیں، لیکن وہ سلو ریلیز نکوٹین اس میں سے جسم کے اندر جاتی ہے، اور وہ سمٹمز آپ کے جو ودرول کے ہوتے ہیں اس کے وہ کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ اس کی چیونگمز بھی آ گئی ہیں، کچھ اس کے اسپریز بھی آ گئے ہیں، نیزل اسپریز بھی آ گئے ہیں، لوزنجز بھی ہیں، بہت ساری وہ ڈاکٹر حضرات سے ڈسکس ہو سکتی ہیں کہ کیا چیز کی جائے۔ تو دکانوں کے اندر اس طرح سے بہت سے دکان میں جو سگریٹ ہوتی ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی بھی لگا ہوئی ہوتی ہے آیت، پان، سگریٹ، چھالیاں، ساری چیزیں یہاں پہ دستیاب ہیں۔ تو سگریٹ اس طرح سے بنا کر دینا، تو یہ بھی بہت سارے صاحبان ایمان نے سوالات کیے ہیں مراجع سے، اتنا وقت ہمارے پاس نہیں کہ سب کو پڑھیں، لیکن بہرحال کہ رہبر معظم نے بھی اس کی خرید و فروخت کے لحاظ سے، البتہ یہ کہ بہت سی حکومت ایسی کہ جہاں پر اس کی پابندی بھی قانون کے اندر ہے تو وہاں قوانین کے لحاظ سے اس کی پاسداری کی جائے، لیکن اصلاً اس کی خرید و فروخت کے اندر یہ حلال ہے، اس سے جو انکم بھی ہوتی ہے وہ بھی حلال شمار ہوتی ہے۔ ایک سوال بس آخری میں یہ بچتا ہے کہ بہت سے علماء پھر سگریٹ کیوں پیتے ہیں؟ جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ بہت سے علماء پہلے بھی پیتے تھے، چین اسموکرز بھی تھے، ابھی بھی پیتے ہیں، تو ان کے فتوے میں جب تک کہ انہیں اطمینان اور یقین نہیں ہو جاتا کہ مجھے اتنا پینے سے نقصان ہوگا، یہ ہر شخص کے مکلف کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، سوائے صرف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کے، صرف انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ بس اب پینا حرام قرار دے دیا اپنے مقلدین کے لیے، چاہے ابتدائی طور پر ہو چاہے معتاد ہو، یعنی پہلے سے پیتا آ رہا ہو۔ لیکن بعض علماء وہی کہتے ہیں کہ نقصان کو دیکھا جائے گا، جس کی بھی ہم نے تفصیل بیان کی کہ جس قدر زیادہ نقصان ہوگا، کتنی زیادہ پینے میں نقصان ہوگا اور کتنی مدت پینے میں نقصان ہوگا، اس کے اعتبار سے یہ حکم تبدیل ہوتا رہے گا۔ بہرحال زیادہ بہتر یہی ہے کہ کسی قانونی پیچیدگی میں پڑے بغیر بہرحال اس کا نقصان دہ ہونا تو ثابت شدہ امر ہے، ٹی وی پر اور رسالوں میں اور ہر جگہ انسان تھوڑی سی بھی مطالعہ کرے تو اس بات کو پڑھ سکتا ہے، اور کوئی فائدہ کوئی بھی نہیں ہے سوائے کہ اس کے عادی ہو گئے، اور عادی ہونے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ چھوڑیں گے کیسے، تو ہفتہ اور 1 مہینے سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ان چیزوں کو چھوڑنے میں، اور اپنی صحت، پیسے اور سب کو بچایا جائے، اور ایسے ہسپتالوں کا وزٹ کر لیا جائے جہاں جو کینسرز کے ٹرمینلی ال پیشنٹس ہیں، جا کے ایک دفعہ وزٹ کر کے انسان دیکھ کے آ جائے، کہیں بہتر نہیں ہے کہ اس چیز کو ابھی چھوڑ دے بنسبت کہ اس مرحلے تک کسی شخص کو جانا پڑ جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کروڑوں بلکہ 1 ارب تک تعداد اس کی 21 سینچری کے آخر تک جو ہو جائے گی مرنے والوں کی، تو یقیناً اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، جس سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں پر سگریٹ کی حد تک جتنے ممکنہ مسئلے تھے وہ سارے آپ کی خدمت میں ہو گئے۔ اب جو اور نشہ آور چیزیں اور ہیں ان کی بھی پوری ایک لسٹ ہے انشاءاللہ، ان کے کچھ احکام، کیونکہ جیسے شراب ہے تو صرف شراب کی حد تک نہیں رہیں گے ہم، الکوہل کی ٹائپس، دواؤں کے اندر الکوہل، ہومیوپیتھک دواؤں میں الکوہل، اس کے نجس اور وہ ہونے کے احکام، اور اس طرح سے کر کے جو دیگر اور نشہ آور چیزیں ان کے احکام انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔